آج میرے ساتھ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں میڈیا کی. کئی ٹی وی چینل پہ کئی پروگرامز انہوں نے منعقد کروائے، جیسے کہ بڑے بڑے جو شوز ہیں لائک حسب حال. گلیمر کی زندگی، یہ جو لائٹوں کی زندگی ہے، یہ بہت آپ کو خراب کرتی ہے اور آپ کو کسی جگہ نہیں چھوڑتی. جب پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل آیا تھا تو آئی واز ورکنگ فار اٹ. اب تو ماشاءاللہ ایک سمندر ہے چینلز کا. پی ٹی وی ورلڈ کے جو سسٹمز تھے، سارا کچھ تھا، وہ ایک جیسے سے گورنمنٹ چل رہی ہے ویسے ہی پی ٹی وی ورلڈ چل رہا ہے. وہاں میں لگو 2.5 کے قریب کیمراز تھے جس میں پورا پی ٹی وی ورلڈ چل رہا تھا. مولانا صاحب میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یار عرفان صاحب تسی ٹی وی دے ڈاکٹر ہوئے ہو تے جو ٹی وی ٹھیک ہو جاندا ہے تے او دے مالکان کہندے نے تہاڈی ضرورت نہیں تے ہن سانو آرام آ گیا. اس میں کون سے سینٹیمنٹس ہیں جن کو زیادہ ہٹ کیے جائے تو ڈرامہ چلتا ہے؟ مختلف چینلز، مختلف سینٹیمنٹس. ایک چینل ہے جو کہتا ہے کہ عورت کے آنسو نہیں ہوں گے تو نہیں چلے گا. اچھا ڈرامہ ہے وہ 30 سے 35 لاکھ روپے میں ایک ایپیسوڈ بن رہا ہے. جو ینگ لوگ ہیں پاکستان میں اکثریت میں ہیں، یہ ہمارے ڈراماز موویز ان کو ٹارگٹ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ آپ کون سی یوتھ کی بات کر رہے ہیں؟ یوتھ ہے، آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کہ 7 بندے ہم نہیں نکال سکے اولمپکس کے لیے. کون سی یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں؟ تو ایسے ہی اس کو یوتھ کو ایکسپلائٹ نہ کریں نا سر. السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستوں ہم کوشش کرتے ہیں ہماری شو کے اندر جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ آئیں، ان کے تجربے سے جو نئی نسل ہے یہ سیکھے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو نئی نسل سیکھ کے جلدی گرو کر سکتی ہے اگر سیکھنے والے ہوں تو. آپ دیکھیے اگر کسی شخص نے کسی اور کے 20-30 سالہ ایکسپیرینس سے سیکھا ہو تو اس کو اتنے سال اسی کام کے لیے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں ایسے لوگ یہاں پہ لازمی انوائٹ کروں جن کے پاس ایکسپیرینس ہو، ان کی باتیں سن کے آپ کئی چیز سمجھ سکیں. آج میرے ساتھ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں میڈیا کی. انہوں نے ٹی وی چینل ایک ہیڈ کیا، کئی ٹی وی چینل پہ کئی پروگرامز انہوں نے منعقد کروائے، جیسے کہ بڑے بڑے جو شوز ہیں لائک حسب حال. ایسے ہی کئی اور پروگرامز انہوں نے کیے. انہوں نے کس طرح سے ٹیمز مینج کی، ٹیم سے کیسے کوآرڈینیٹ کرتے تھے، کون کون سے مسائل آئے، کون سا وہ بزنس کرتے ہیں اور کیا مسائل آئے، کیسے ان کو فیس کیا، کیسے ان کو حل کیا، یا کن سے ابھی تک نبرد ازما ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے آج کے شو میں. تو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں محترم عرفان اصغر صاحب. السلام علیکم عرفان بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اپنے ماشاءاللہ وقت نکالا. مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کی اسمائل سامنے بیٹھ کے دیکھ سکوں. ارے اللہ اکبر شہزاد بھائی، آپ کا شکریہ بلانے کا. تو ہم تو آپ سے فیض پاتے ہیں تو آپ نے آج مجھے بلا لیا. آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے آپ فیس کرتے ہوئے، کیونکہ بہت سے سوالات ایسے ہیں، انسپائریشنل چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے پوچھے جائے تھے. تسی میں سوالات دے پاتا. اچھا، میں آپ سے نا واقعی تجربے میں پیچھے ہوں. میں نے بہت سارے بڑے کام نہیں کیے، اور جس شخص نے جتنے بڑے کام کیے ہوں، اسپیشلی جتنی بڑی مصیبتیں جھیلی ہوں، یا اتنا ایکسپیرینس آتا ہے. ہمارے یہاں پہ نا لوگ مصیبتیں جھیلنے سے انکاری ہوتے ہیں، وہ آسانی چاہتے ہیں، لیکن آپ نے مصیبتیں بہت جھیلی ہوئی ہیں، میں نے نہیں جھیلی. اچھا وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی بزنس کر رہا ہو اور مصیبتیں نہ جھیلی ہوں. خیر وہ دیٹس اے پارٹ آف اٹ اس میں، لیکن بالکل آپ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن شاید بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے جو آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے گھر والے جو ہے نا آپ کے ساتھ راضی ہوں، آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو دعا دے کے بھیجیں. ایسا نہ ہو رہا ہو کہ آپ جو ہے ان سے چوری نہیں کر رہے ہوں، یا آپ وہ کام کر رہے ہوں، وہ بزنس کر رہے ہوں جس پہ ان کی دعائیں ساتھ شامل نہ ہوں. میں نے جب کام شروع کیا تو وہ اٹ واز ٹو ارلی فار دا میڈیا انڈسٹری، کیونکہ اس وقت صرف پی ٹی وی تھا، اور لوگ اس کو بہت زیادہ اچھا، بہت زیادہ قابل احترام نہیں سمجھتے تھے. ہر بندے کی طرح جو جس کا رنگ تھوڑا سا گورا ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں ہیرو بن جاؤں، ایکٹر بن جاؤں. سیم از دا کیس ود می. مجھے بھی ایکٹنگ کا شوق تھا، اور خاندان والے اور سب لوگ جو ہے ان کو بالکل یہ چیز پسند نہیں تھی کہ یار وہ سب نوکری پیشہ یا بزنس مائنڈیڈ لوگ کہ یا کیڑا زکھا ہو گیا، یا مراسی ہو گیا، کنجر ہو گیا، یار حد ہو گئی، اور مذاق بھی اڑانا سارا کچھ. بٹ دا پیرنٹس، مائی فادر، مائی مدر، مائی بردر، مائی سسٹر، وہ جو ہے وہ اسٹیڈ along with me کہ یار نہیں جو ہے وہ کر رہی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، تو وہ جو انسپائریشن تھی نا
اور گھر سے اگر آپ پر ہو کے نکلتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ نکلتے ہیں تو پھر باقی ساری چیزیں جو ہے یہ ہرڈلز جن کا آپ ذکر اس نہیں. اچھا کس علاقے سے تھے آپ؟ کہ لاہور سے تھے؟ میں سر لاہور سے. لاہور سے ہی ہیں. لاہور سے. میرے والد صاحب از فرام فیصل آباد, میری مدر از فرام لاہور. تو وہ یہیں پہ جو ہے پیدائش میری لاہور کی, تو یہیں سے سارا اسکولنگ بھی ادھر کی اور سارا کچھ کیا. صحیح. اور بہت مڈل کلاس فیملی ہے ایک اس میں, جو اچھے طریقے سے اپنا لیکن دال دلیا پورا کرتے تھے, لیکن اچھے طریقے سے کرتے تھے. لیکن کوئی ایسا نہیں کہ بینک بیلنس بہت زیادہ ہیں تو چیزیں بہت ہیں, تنخواہ پہ گزارا کرنے والے کو. اچھا کیریئر کا آغاز کیسے کیا تھا؟ کیریئر کا آغاز ہو گیا تھا. ٹو کٹ اسٹوری شارٹ, اس سے پہلے فوج کا شوق تھا. جس طرح میٹرک کے بعد ہر بندہ جو ہے فوج کا ایس بی کا ٹیسٹ ضرور دیتا ہے, تو میں نے بھی 2-3 دفعہ ٹیسٹ دیا. فوج کا ایس ایس بی تک تو شاید نہیں پہنچا, لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ آتا تھا کہ میں لکھنے پڑھنے میں ٹھیک تھا, بہت برا نہیں تھا, بہت اچھا بھی نہیں تھا, لیکن جتنا فوج کی ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میتھمیٹکس اور سارا کچھ وہ سارا ہو جاتا تھا. لیکن آئی واز ویری شائے, ویری انٹروورٹ. تو انٹرویو وغیرہ دیتے ہوئے نا وہ میں بالکل فارغ ہو جاتا تھا, اور مجھے خود پتہ چلتا تھا کیونکہ ورگو سیلف انالیسس بہت اسٹرانگ ہے میرا. تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ یار یہ یہاں پہ میں رہ گیا, میرے قابو نہیں آ رہی چیز. اس کے لیے پھر میں نے اجوکا تھیٹر اور رفیع پیر گروپ جو ہے وہ اس کو جوائن کیا کہ میں شائنیس ختم کروں, اسٹیج پہ کھڑا ہوں, لوگوں کے سامنے بات کروں, ڈبیٹ کروں. تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہے, جو میرا ایک اسٹیج فرائٹ ہے یا کیمرہ شائنیس ہے وہ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی تھی. یہاں بھی جب آیا تھے پھر مزہ ہی پڑا ہے. دین آئی جسٹ could not look back. اور اس کے بعد پھر گلیمر کی زندگی, یہ جو لائٹوں کی زندگی ہے, یہ بہت آپ کو خراب کرتی ہے اور آپ کو کسی جگہ نہیں چھوڑتی. پھر آپ کو پھر پیرنٹس کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں کہ وہ پھر آپ کو اس باہر نکال دیں. ورنہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں پھر وہ ان کی آنکھیں نہیں کھل پائیں ان روشنیوں کے بعد سے, مصیبت ہو جاتی ہے. اچھا آپ نے کون کون سے مشہور پروگرام تھے جن کو آپ نے لانچ کروایا تھا ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ؟ یہ ایک ڈفرینٹ بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. پروگرام سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت امپورٹنٹ پروگرام تھا جو کافی پہلے لکس فلمی دنیا ایک پروگرام تھا جو عفت رحیم, اب تو عفت عمر ہے, وہ ہوسٹ کرتی تھیں. تو مجھے اتفاق ایسا ہوا کہ جب پہلی مجھے نوکری ملی تو راشد خواجہ صاحب تھے جو اس کو ہیڈ کرتے تھے, اور این ٹی ایم کے لیے ہم پروگرام پروڈکشنز کر رہے تھے 90s میں. این ٹی ایم اور این ٹی ایم واز اے تھنگ جو اٹ واز ناٹ اے چینل ایکچولی. وہ ہم نے ایس ٹی این پہ, شالیمار انٹرٹینمنٹ نیٹ ورک پہ انہوں نے ٹائم پرچیز کیا ہوا تھا, تو ہم اس کو چینل کہتے تھے, لیکن ایکچولی وہ ایکچوئل ٹرم میں وہ چینل نہیں تھا, ٹائم پرچیز ہوا تھا وہاں پہ. تو اس پہ کام شروع کیا, اور وہ میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ میں اتنا بوڑھا بابا ہوں کہ جب پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل آیا تھا تو آئی واز ورکنگ فار اٹ. اب تو ماشاء اللہ ایک سمندر ہے چینلس کا. تو اس میں پہلا پروگرام لکس فلمی دنیا تھا, اور اس میں میں نے کچھ عرصہ اس کو کو ہوسٹ بھی کیا. کو ہوسٹ ان دا سینس کہ جو فلمس کے ریویوز وغیرہ سارے ہوتے تھے وہ میں کرتا تھا, باقی کا پورشن عفت کے خود کرتی تھیں, اور پروڈیوس میں کرتا تھا, ڈائریکٹ میں کرتا تھا. ندیم بیگ صاحب ہوتے تھے جو آج کل بڑا اچھے ڈائریکٹر ہیں ہمارے فلموں کے اور ڈراموں کے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہ میرے استادوں میں سے وہ ساتھ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ جب تشریف لے گئے کراچی, تو اس کے بعد میں نے اس کو سٹارٹ کیا. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ وہ چیز تھی, بڑا ایکسپیرینس تھا کہ ہم فلموں کے سیٹ پہ جاتے تھے, وہاں پہ ریکارڈنگس کرتے تھے. پھر فلموں کے جو فرسٹ ڈے فرسٹ شو ہوتا تھا وہ فلم جا کے بیٹھ کے دیکھتا تھا میں, اور اس پہ میں ریویو دیتا تھا. اور جب فرسٹ ڈے فرسٹ شو میں فلم کو میں دیکھتا تھا کہ وہ فلم فلاپ ہو گئی ہے, تو اس فلم کی کامیابی کی میں اسٹوڈیو جا کے مٹھائی کھا رہا ہوتا تھا, جبکہ میں دیکھ چکا ہوتا تھا. فلم دیکھ کے شام کو پھر وہاں پہ اسٹوڈیو میں, ایونیو اسٹوڈیو میں اور باری اسٹوڈیو میں جہاں کی بھی وہ فلم ہوتی تھی, وہ پہ بیٹھ کے ایک میلہ ہوتا تھا کہ جی آج فلم ریلیز ہوئی سارا کچھ. تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یار میں بھی دیکھ کے آیا کہ فلم تو جا پڑی ہے اور اس نے اگلا ہفتہ نہیں گزارا نا, اور جہاں پہ اس فلموں کی مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. تو وہ جو کانفلکٹ تھا, جو چیزیں تھیں نا, وہ ایک جس کو کہتے ہیں پارٹر لگ جاتا ہے تو آپ کسی اور چیز پہ چلے جاتے ہیں. آپ کا جو لائف میں شیڈز ڈفرینٹ آنے شروع ہوتے ہیں. یو آر نو مور عرفان اصغر اور وٹ ایور, یو آر دیٹ کریکٹر جو کریکٹر آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر عرفان اصغر کہیں گم ہو جاتا ہے,
پھر وہ کبھی میدا ہوتا ہے, کبھی شیدا ہوتا ہے, کبھی نائی ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کوئی عرفان اصغر نہیں ہوتا, وہ پھر ہو بھی نہیں پاتا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ میں نے بڑی غور سے بڑے طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا, اور شاید وہ کیونکہ وہی پہلی والی بات کہ گھر والوں کا اتنا اعتماد تھا اور انہوں نے اتنے ایمان سے بھیجا ہوا تھا کہ وہ چیزیں پھر مجھے خود ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتا رہتا تھا کہ کیا ڈوز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں ادروائز کسی کو پتہ نہ بھی چلے, لیکن میری آبزرویشن میں اللہ تعالیٰ کو ڈالتا رہتا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ ایسے فلاپ ہوا ہے, اور یہاں پہ یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور لانگ رن کی کتنی دیر چل جائے گی یہ چیز, لانگ رن یہ نہیں چل پائے گی, اور وہ لانگ رن نہیں چل پائے. تو یہ فلمیں اور سارا کچھ یہ سارا میں نے دیکھا. اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ایک بڑا اہم چینل تھا بزنس پلس کا, اس کو لانچ کیا, وہ اس کی لانچنگ ٹیم کا ہم حصہ رہے, اس میں چیزیں کی. سبحان نذیر صاحب جو ہے ان کا تھا, وہ بھی ایک ڈفرینٹ وینچر تھا بزنس کا. پاکستان میں چینل بلومبرگ کے, بلومبرگ تو ہے انٹرنیشنل, لیکن پاکستان میں اس کے لینڈنگ رائٹس ان کے پاس, تو وہ یہاں پہ لانچ کرنا اور بڑا ڈفرینٹ آئیڈیا تھا. تو وہ ایک ڈفرینٹ آئیڈیا جو تھا وہ ایک رہا کہ یار کوئی اور چیز منفرد چیز کرنی. جیو میں آئے, جیو میں پھر نادیہ خان شو جو امپورٹنٹ تھا, سب سے بڑا ایک مارننگ شو تھا, وہ ایک لانچ کیا. بڑا صاحب نے اس کو چلایا, بڑا اس کا بھی فیم انجوائے کیا. پھر اس برنچ وتھ بشرا تھا, پھر عمر شریف ورسز عمر شریف تھا, اس میں بہت سے شوز کیے. پھر فلموں کی لانچز کی, پھر ایک میسج فلم تھی, میسج فلم کی اردو ڈبنگ کی. وہ اردو ڈبنگ ایسے نہیں تھی کہ کسی کو جا کے کہا کہ بھی ڈبنگ کر دو, اس میں نعمان نجاز اور پتہ نہیں کس احسن خان اور ایوب خان اور کس کی آوازیں تھیں اس فلم کے اندر. اس طرح سے کر کے اس کو لانچ, اس کو پہلے ڈب کیا, پھر اس کے بعد لانچ کیا. پھر اس کے بعد ایئر وائی تھوڑا عرصہ رہے, پھر اس کے بعد کیونکہ ایئر وائی کے لیے کراچی جانا پڑ رہا تھا, پھر اس کے بعد دنیا ٹی وی لانچ ہوا تو آئی کیم بیک ٹو لاہور. پھر اس کی ساری لانچنگ کا پلان, پھر حسب حال سارا جو ہے اس کو بنایا اور اس کو کریٹ کیا آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ, اس کو لانچ کیا. پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں. پھر اس کے بعد میں چلا گیا اپنا پروڈکشن ہاؤس جو ہے وہ بنا دیا, وہاں پہ کافی کام کیا. لاہور میں رہ کے کراچی کے بہت ایک پڈا ہی رہتا ہے بری کے, لاہور کی چیز وہاں کا نہیں چلتی. ہم نے بہت سا کام کیا ایئر وائی کے لیے اور باقی چینلس کے لیے. پھر اس کے بعد آئی کیم بیک ٹو دنیا ٹی وی. دین آئی لانچڈ دس مذاکرات اینڈ کامران خان شو. تو اس دوران پھر ایک کرکٹ کامز ہوم تھا, جب زمبابوے کی ٹیم پاکستان آ رہی تھی. بڑے عرصے بعد ڈیجن شیٹی صاحب نے ایک ایفرٹ کی تھی کہ وہ پاکستان آ رہا ہے. بڑا عرصہ پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, تو ایک ٹیم آئی تھی. اس کا ایک امپورٹنٹ فیچر یہ تھا کہ 10 اسپورٹس کے ساتھ ہم نے جوائنٹ وینچر کیا, کہ اور ایک نیوز چینل کا اسپورٹس چینل کا جوائنٹ وینچر. اچھا, تو وہ ایک بڑی ڈفرینٹ چیز تھی کہ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اور وہاں سے پھر صرف دنیا ٹی وی اور 10 اسپورٹس اسٹیڈیم کے اندر ہوتے تھے, ورنہ باقی سارے چینلز جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے باہر سے کوریج چیزیں کر رہے ہوتے تھے. تو اس قسم کے ڈفرینٹ چیزیں کرنے کا شوق تھا. پھر اس کے بعد آئی وینٹ ٹو اسلام آباد, وہاں پہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا. That was not a good idea, I think, not a good decision on my part. وہ مس کیلکولیٹ ہو گیا ہے کہ ملک ریاض نے کہا ہو کہ یار کام کرنا ہے تو پھر کون روکتا ہے, لیکن وہ شاید وہ پرائرٹی ان کی اس طرح کی نہیں تھی. شوق تھا, پرائرٹی نہیں تھی اس وقت ان کی. تو اس میں دیٹ واز اے بیڈ فیس. دین آئی وینٹ ٹو پی ٹی وی ورلڈ. دیٹ واز اندر ایکسپیرئنس کہ گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ہیڈ کرنا اور سارا. واو, واٹ این ایکسپیرئنس دیٹ واز. اس کے بعد پھر یہاں پہ لاہور سے میں دوبارہ آفر آئی, یہ الف ٹی وی کا. یہ اگین اٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ, جو ایجوکیشن چینل تھا اور پاکستان کا پہلا ایجوٹینمنٹ چینل. کیونکہ ہم ایجوکیشن کہنے سے بھی اس کو ڈرتے تھے, کیونکہ یہ ایجوکیشن پہ لوگ بہت سے پاکستان میں بھاگ جاتے ہیں کہ یار ایجوکیشن کا, اور پروگرامس کے نام بھی رکھنے پہ ہم احتیاط کرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہے جس سے لوگ ڈر جائیں کہ یار یہ تو کے پڑھانا آ گئے نہیں, کوئی مولوی ہے کہ نہیں, یا کوئی تبلیغ کرنے آ گئے ہیں, یا کوئی سلیبس پڑھانے آ گئے. تو ہمارا وہ بھی آئیڈیا نہیں تھا. تو اس کو پھر لے کے جو ہے وہ فی الحال چل رہے ہیں, اور وہ دیٹ از اگین اے ڈفرنٹ اینڈ ٹف ٹاسک. شوبز کے اندر کس شخص کے ساتھ آپ کو کام کرنے میں بڑی آسانی محسوس ہوئی, اچھا لگا, اور کس کے ساتھ بہت برا محسوس ہوا کہ شاید دوبارہ کام نہ کریں؟ اچھا, یہ تو ایک
آسان سی بات ہے کس کے ساتھ کام کرنے کا. 2 بہت بڑے میرے مینٹورز رہے. ایک تو جن کے ساتھ شروع کیا راشد خواجہ صاحب. ان کی ایک چیز میں آج بھی کل پرسوں بھی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو بتا رہا تھا, میرے خیال آڈینس کے لیے بھی, ویوز کے لیے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہوگی. انہوں نے ایک چیز مجھے کہی ہوئی تھی کہ یار اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی تم سے غلطی ہو گئی ہے یا بڑے سے بڑا کوئی کرائم ہو گیا ہے پروڈکشن میں یا کسی چیز میں, I have to be the first person to know. اور پھر میری ذمہ داری ہوگی. لیکن اگر کوئی مکھی بھی مری اور کسی نے مجھے بتایا کہ عرفان نے مکھی مار دی ہے اور مجھے نہ پتا ہوا, I'll not spare you. مطلب ایک عام زبان میں کہیں تو کوئی قتل بھی کرائے گا نا تو میری ذمہ داری, میں نو دسیں. I need to be the first person to know. تو اگر کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہوئی, مجھے کہیں سے خبر ملی تو وہ سچا ہوگا, تو سچا نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک واقعہ اس قسم کا ہوا کہ ایک بہت بڑا برانڈ تھا, امیر عدنان تھا, وہ ایک ہم شو کر رہے تھے, میں اسسٹنٹ پروڈیوسر تھا وہاں پہ بی سی میں شو کر رہے تھے. آئی ہوپ کہ ان کا نام لینا کوئی ایسا کوئی اس میں ایک مسئلہ نہیں آئے گا پوڈ کاسٹ پہ, یہ امیر عدنان یا پی سی وغیرہ کا. تو شو میں کر رہا تھا, تو وہاں میری تنخواہ تھی اس وقت کچھ 4,500-5,000 روپے تنخواہ. تو ایک وہ ڈانس پرفارمنس تھی جس پہ خانو سوراٹ نے ایک پہننا تھا, شلوار کرتا پہننا تھا, وچ واز کاسٹنگ اراؤنڈ 15,000 ایٹ دیٹ ٹائم, جب میری تنخواہ 4,000 روپے تھی. اور اس میں تو وہ اچھا میری ذمہ داری تھی کہ وہ کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, اسسٹ کرنا ہے, اب اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ وہ ہوتا یہ تھا کہ آپ نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں اور آپ اس کے بعد جوڑا واپس کریں گے, پیسے واپس لے لیں گے اس میں. تو وہ ہوا یہ کہ وہ پی سی میں وہ گم ہو گیا. اچھا. ہاں, اور جیسے ہی میں واپس گیا آفس تو میں ڈھونڈا ڈھانڈا بڑا ہوائیاں اڑی, مطلب میری تنخواہ سے 5 گنا زیادہ تقریباً اس کی پرائس. اور وہ جا کے میں نے خواجہ صاحب کو کہا کہ سر ہوں گے, کچھ امیجن انہیں ایک جملہ نکال کر ٹھیک. اور وہ ایک بڑی ان کے لیے تو بڑی ہیوی پرائس ہوگی آبویسلی اتنا زیادہ, لیکن وہ انہوں نے اپنی اس بات کا مان رکھا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آئی نیڈ ٹو بی دا فرسٹ پرسن ٹو نو. اور اس نے جو ہے یہ کیا ہے, آ کے اتنے کانفیڈنس سے مجھے بتایا, تو میں نے اسے کانفیڈنس نہیں توڑنا. باقی چیزیں ہوتی رہیں گی, کانفیڈنس نہیں توڑنا. تو وہ جو ایک کانفیڈنس تھا وہ چیزیں, تو اس لیے وہ بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ کام کرنے کا. اس کے بعد یوسف بیگ مرزا صاحب تھے, مینٹور ہیں, ابھی تک ماشاءاللہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, وہ بھی ٹیبل ٹرنر ہیں. میرے زیادہ بیچز جو ہیں, اتفاق ایسا ہے کہ اس میں دنیا ٹی وی میں بھی اور جیو میں بھی, جو نازیہ خان وغیرہ سارا کچھ, اتفاق ایسا ہے کہ وہ ان کے دور میں صاحب. فرق کیا ہوتا ہے, بہتری کیا آتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ سیٹ کے ساتھ, یا آپ کے جو اگلا اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو فائنڈ اے گڈ باس ناٹ اے گڈ جاب. تو اف اے گڈ باس از سٹنگ آؤٹ دیئر اینڈ ہی انڈرسٹینڈس اینڈ ہی ہیز اے فیتھ آن یو, اینڈ دا سیٹ جو ہے ہی ہیز اے فیتھ آن یو, اگر وہ کیمسٹری آپ کی اچھی ہے تو پھر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لے کی جا سکتی. میں جتنا بڑا بھی کریٹو ہو جاؤں, جتنا بڑا بھی میں کمال ترم خان ہو جاؤں, اگر سیٹ کی انویسٹمنٹ اور اس کا فیتھ میرے پہ نہیں ہے تو میری کریٹیوٹی کی پھر مطلب میں نادیہ خان شو, جس میں ون آف دا بگیسٹ شو یا مذاکرات ون آف دا بگیسٹ شو آف دیٹ ٹائم, میرا خیال ہے ہمارا ایک ایپیسوڈ 7-7.5 لاکھ روپے میں جو ہے جا کے بنتا تھا. تو بھائی وہ میرا تو نہیں تھا, میرے تو صرف کریٹیوٹی تھی, میرا تو 1 روپیہ نہیں لگ رہے سی, میرا تو صرف ویژن تھا, میں صرف آئیڈیا تھا سارا کچھ. تو ہیٹس آف ٹو دوز سیٹ جنہوں نے میرے پہ کو کیا, بینک کیا, اور انہوں نے اعتبار کیا, اور انہوں نے کہا کہ یار بھاپ ہمیں پتہ تو پہنچ جائے گا. اور جنہوں نے پھر نہیں کیا وہ پھر نہ میں بھی نہیں کر سکا اور وہ بھی نہیں کر سکے اس میں, جو پھر اس میں منی میٹرز میں چیزوں پہ الجھے رہے. اور بہت کم لوگ ہیں میڈیا میں جو اس طرح سے اسپینڈنگ کرنے کا, جن میں حوصلہ, پیسہ تو سب کے پاس, لیکن اس طرح کی اسپینڈنگ کرنے کا, اس طرح کے بھاگ دیکھتے ہیں تو وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو اگر آپ وہ کہیں کہ مینٹورز جو ہیں وہ راشد خواجہ سوری اینڈ یوسف بیگ مرزا. یس. اور جن کے ساتھ برا ایکسپیرینس ہوا, برا ایکسپیرینس انفارچونیٹلی
बहरिया में Tough question है ना? हाँ बहरिया का मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं असल में बड़ा उसमें साइंसा आदमी हूँ मैं, माफ़ कर देने पे छोड़ देने पे इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि ये अगर किसी ने मेरे साथ, ये भी राशिद ख्वाजा का ही था कि हम बड़ा करते थे ज़्यादा कि सर उसने ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, जानते हैं हम, आप अगर देख लेंगे उस वक्त मैं 92 में क्या एज होगी 1992 93 में, तो सर ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, वो कहते कि नहीं वो तुमने ही कोई गलती की होगी, तुमने ही उसको कोई मार्जिन दिया होगा जिसका उसने एज लेके तुम्हारे पे चढ़ाई की है, तो वो तुम्हारा कसूर होगा, वो उसका कसूर नहीं होगा। हाँ खा उन्होंने फाड़ लेंदे सन ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो करने से कर लेंदे सन, लेकिन हमें वो ये कभी नहीं बताते थे कि यार ये ठीक है अगर ऐसा है वो देख लांगे ऐसी, तो वो ये कहते कि यार तुमने अपने पास जो है कोई एक लेवरेज दी, शायद मैंने वहाँ पे भी उसमें बहरिया मीडिया ग्रुप में भी जो है शायद मेरी अपनी कोताही है, मेरी अपनी चीज़ें हैं जिस पे कोई ऐसी इस किस्म की चढ़ाई हुई कि दैट वाज द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर मी, फॉर माय लाइफ, फॉर माय फैमिली एंड एवरीथिंग, उसमें आई लॉस्ट सेवरल थिंग्स। तो वो एक उसमें नाम किसी का बुरी बात है लेना नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो अब हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, अपना चीज़ होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो कोई और पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो कोई और तरह से इस स्टोरी को नरेट कर रहे होंगे, बट फॉर मी इट वाज अ नाइटमेयर। बाकी तो ऐसा वीडियो में छोटे मोटे राइज एंड फॉल्स वो थे भरावां नाल भी हो जाता है, वो तो चलता रहता है। अच्छा, पीटीवी वर्ल्ड में थे आप, या। आपका क्या रोल था वहाँ पे, आपको क्या वहाँ पे चैलेंज दरपेश थे, आपने क्यों छोड़ा? पीटी वर्ल्ड में एक तो बड़ा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट में खुद बैठना। पीटी वर्ल्ड अंग्रेज़ी चैनल है जो ज़रदारी साहब ने मतलब 2014 में जो है वो लॉन्च किया था अपने टाइम पे जब वो गवर्नमेंट में थे, तो उसके बाद से वो उस पर इतनी कोई ज़्यादा कोई शफकत थी नहीं है पीटीवी की। इस बार ये जो 2022-23 में मैं वहाँ पे था, तो वहाँ पे ये कोशिश कर रहे थे कि इसको रीवैम्प किया जाए। इत्तेफाक ऐसा था कि मैं जो बहरिया मीडिया हाउस में था तो वहाँ पे हमारे पास इंडस न्यूज़ था, इंग्लिश का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था उसमें। तो कुछ अर्सा जब अफ़गानिस्तान का में रजीम चेंज हो रहा था और तालिबान आ रहे थे, तो उस वक्त हमने बड़ी हेड्स ऑन उस पर कवरेज की थी। दैट वाज वी वर कंसिडरिंग दैट वाज द ओनली प्राइवेट इंग्लिश चैनल ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज अ डोर, दैट वाज अ विंडो टू सी पाकिस्तान, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कि किस तरह से उस पर देखा जा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि इंटरनेशनल स्टोरी तो एक ही होती है। अब जो अंग्रेज़ी चैनल क्या कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि उस पर पाकिस्तान का चैनल पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होगा, उससे एक स्टोरी कोई हो गई, ओबामा जीत गया, अब पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसने बताना है तो वो अंग्रेज़ी चैनल बताएगा, इंडिया अपना बताएगा, अफगानिस्तान, तो वो लोकल चैनल्स की बजाय अंग्रेज़ी चैनल जो है वो ज़्यादा उसमें कर रहे थे। तो वो हम कर रहे थे, तो उसके बाद इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि वो चैनल जो है बंद करना पड़ गया हमें। मैनेजमेंट का इश्यूज थे जो भी था उसमें। दैट वाज द ओनली अंग्रेज़ी चैनल ऑफ पाकिस्तान इन प्राइवेट सेक्टर। तो फिर आई वाज बीइंग आस्क्ड कि आप जो है वो पीटीवी वर्ल्ड पे आ जाएंगे, ये भी अंग्रेज़ी चैनल है। तो पीटीवी वर्ल्ड के जो सिस्टम्स थे, सारा कुछ था, वो एक जैसे से गवर्नमेंट चल रही है वैसे ही वो पीटीवी वर्ल्ड चल रहा है। वहाँ मेरे लगभग 2.5 के करीब थे कैमरास थे जिसमें पूरा पीटीवी वर्ल्ड चल रहा था। 2 कैमरास ठीक थे, एक ख़राब था, तो उन पे कभी उस पे शायद इतनी तवज्जो नहीं दी गई हुई थी। हालांकि वो मेरा ख्याल है कि नॉर्मल से ज़्यादा उसको, क्योंकि उसने आपकी इज्जत बनानी है, उसने आपका शिमला ऊंचा करना है, उसने आपका मान बनाना है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में देखा जाता था, ऐसी बात भी नहीं है उसमें। तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए था। तो आई वॉज बीइंग आस्क्ड टू कम देयर कि उसको ग्लोरीफाई करें, चीज़ें करें, लेकिन सिस्टम इस किस्म के हैं कि वो सिस्टम ने बहुत जल्दी मुझे उठा के बाहर फेंक दिया तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का एक अनफॉर्चुनेट कि वो बाबू आदमी जो है ना वो उस पर नहीं चल सकते। नहीं, तो कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं किया आपने? देखें माशाल्लाह इस एज के अंदर इंसान सबसे पहले ये सीखता है मुझे कहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना शायद आदत ही नहीं है हमें। और भी पहले भी बहुत चैनल्स थे जिन्होंने कहा कि अमानुल्लाह साहब के साथ जब हुआ, मैं दुनिया टीवी में काम कर रहा था, वहाँ आपकी इस बात की तशरीह मैं कर रहा हूँ, तो जब आई वॉज बीइंग आस्क्ड कि यार अब सब कुछ ठीक हो गया है तो आप जो है वो अब आप की ज़रूरत नहीं रही, तो अमानुल्लाह साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि यार इरफान साहब तुसी डॉक्टर है गए ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं रहेगी, उन ਸਾਨੂੰ आराम आ गया है। तो वो वाला सिलसिला जो है वो मेरे साथ चल रहा था। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ का ऐसे था नहीं, वो एक जुनून था। आपने देख लिया कि वो प्राइवेट प्रोडक्शन जब पाकिस्तान में शुरू हुई वहाँ से लेके अब तक इतना ढेर सारा काम किया कि वो मीडिया ओढ़ना बिछोना था, वो सेठ या जो उस वक्त की फ़िलासफ़ी थी वो चीज़ें ओढ़ना बिछोना नहीं था, फोकस कुछ और था। अगर काम हो रहा है तो फेयर इनफ, अगर नहीं हो रहा तो सलाम है सर। उसमें अभी अलिफ टीवी के साथ भी इसी किस्म की सूरत हाल हो रही है कि वो जैसे भी था, जैसे भी चीज़ें हैं, हम आप अलिफ टीवी बाद में आते हैं, पहले हम BT वर्ल्ड की बात कर लें। कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट सेक्टर में सारा कुछ वो इट्स अ सैड पार्ट, वो नहीं मैं नहीं कर पाया। वो एक अपनी आइडियोलॉजी थी, चीज़ें थी, मुश्किल हालात थे, चीज़ें टफ़ थी। उससे पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ़ थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में था जब इंडस बंद हुआ। और उससे पहले भी मैंने आपको जैसे बताया कि वेरी मीडिया हाउस वाज नॉट ज़िंदगी का एक वर्स्ट पार्ट जो है मेरा, एक सारी ज़िंदगी मुझे और मेरे बच्चों को भी, फैमिली को भी याद रहेगा, मेरी फैमिली को भी याद रहेगा। लेकिन उसके बाद इस किस्म की चीज़ तो आप वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि चल छाड़ है यार, कोई नहीं, वो दाने पूरे होने का दे तो खैर उसमें। लेकिन नहीं, इंस्टिंक्ट ऐसी थी, अब्बा की अम्मा की तरबियत ऐसी थी कि आप इज़्ज़त बचा के आप साइड पे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है वो बिल्कुल ही आप नो नहीं हो पाया। कोशिश की वैसे, इंसान है, बशर है कि जब घर में राशन ना हो तो प्रॉब्लम आती है, जब मेरा किचन अपसेट हो तो प्रॉब्लम आती है। और हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि हमने कोई साइड लाइन्स नहीं रखी हुई थी। हम जो काम कर रहे थे उसको फिर नेक नियति के साथ करते थे। उसमें फिर हम कोई जिससे कहते हैं ना कि नाल अपनी प्रोडक्शंस खोल ली, वो कर लिया, या नाल कोई और केस पढ़ लिया, नो चीज़ पढ़ ली, तो हम कहते हैं जो नौकरी ये चीज़ें हैं उसको इबादत की तरह, अब्बा जी की ठीक है, इबादत की तरह करना है, उसमें साइड लाइन्स नहीं करनी। जिसने अगर सेठ आप पे बैंक कर रहा है, अगर कोई इदारा आप पे बैंक कर रहा है तो फिर दो नंबरी नहीं कर रही, फिर आपने उसके साथ लॉयल रहना है। सेठ लॉयल रहे या ना रहे आपने लॉयल रहना है, कोई बात नहीं। वो जो लेकिन लॉयल्टी का रास्ता लंबा हो जाता है, लेकिन वो किसी गड्ढे में नहीं फेंकता। ये प्राइवेट प्रोडक्शन होती क्या है? क्या इसको आप दूसरे टीवी चैनल्स को सेल कर लेते हैं? ये किस तरह की होती है? कितना इस पे खर्चा आ सकता है? किस तरह की इसमें टीम्स रखी जाती हैं? और इसके बाद ये टीवी चैनल्स क्या चाहते हैं आपसे? अच्छा, प्राइवेट प्रोडक्शंस जो है बड़ा एक, अब तो खैर बहुत एक मॉडर्न हो गया है। वो प्राइवेट प्रोडक्शंस ये होती हैं कि आपने किसी एक के साथ बैठ के आपने एक प्लान किया है, एक बंदे से स्क्रिप्ट लिया है, एक बंदे से प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ली हैं, एक बंदे को डायरेक्टर लिया है, एक्टर्स लिए हैं, और सारा कुछ करके आपने जाके, हम जिस दौर में कर रहे थे, जाके किसी चैनल को पिच किया है। चैनल के पास बहुत टाइम होता है, 24 घंटे होते हैं। वो फिर आपके प्रोग्राम की वैल्यू के हिसाब से, आपके ड्रामे की या सिटकॉम की या किसी की वैल्यू के हिसाब से वो अपने स्लॉट में वो फिक्स कर देता है। उसके बाद आपको उसके पैसे मिलते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। अब इस वक्त अगर हम देखें तो मॉडर्न बहुत ज़्यादा आगे, ये मॉडल जो है बहुत आगे निकल गया हुआ है। और आगे इस तरह से निकल गया हुआ है कि इस वक्त एक एपिसोड जो है जिसमें हम कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए में पूरा सीरियल बन जाता है, अब आप देखें तो जो अच्छा ड्रामा है वो 30 से 35 लाख रुपए में एक एपिसोड बन रहा है। उसकी वजह ये है कि आपका डिजिटल मीडिया बहुत ग्रूम कर गया हुआ है, तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग आ गए हैं। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है तो फिर आपके पास स्पेंडिंग का पाई भी आपके पास थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो बहुत से चैनल्स ने बहुत से हिट एंड ट्रायल्स करके अब कुछ प्रोडक्शन हाउसेस को लॉक कर लिया हुआ है कि यार ये 2-3 प्रोडक्शन हाउस मेरे लिए काम कर रहे हैं, वो 2-3 प्रोडक्शन हाउस दूसरे चैनल के लिए काम कर रहे हैं, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो नए प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम, तो 3-4 जो एंटरटेनमेंट के मेन चैनल्स हैं उनमें घुसने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं और भी जो 6, 7, 8, 9 नंबर पे एंटरटेनमेंट के आते हैं, उनमें भी वो प्रोडक्शन जो है करते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो प्रोडक्शन पास इतना ही कॉम्प्रोमाइज है। और ऑब्वियसली जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है तो वो चीज़ें तो फिर उसी तरह से चलेंगी। तो वो ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन है। हिसाब का प्रोडक्शन कैसे होती है वो तो पूरा एक लेक्चर उसके ऊपर डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन उसमें जो है वो आपको, हमारे पास यहाँ पे राइटर जब आता है तो उसका एक अलग रौला होता है। राइटर जो है वो कहता है कि मेरी लाइन नहीं काट। आपके पास जो डायरेक्टर होता है वो एक अपना एक तुर्क खान होता है, वो कहता है कि मैं राइटर को जानते नहीं, राइटर लाइन काट के मैं अपने साथ करूँगा।
اب جو اگر ہم فلموں کی بات کریں یا بڑے ڈراموں کی بات کریں، اب تو خیر ایسا نہیں ہو رہا بڑے پروڈکشن ہاؤسز میں، لیکن وہاں پہ جو ہیروئن ہیرو آتے تھے وہ کہتے تھے اس کے سین کاٹ دیں، میرے سین ایسے کر دیں، یہ کرتے. تو یہ وہ چیز تھی جس میں پروڈکشنز ڈیٹیریٹ ہوئے، جس میں رائٹر بھی کمپرومائز ہوا، ڈائریکٹر بھی کمپرومائز ہوا، اور جو پروڈیوسر تھا، جو ایکچوئل پروڈیوسر نہیں تھا، انویسٹر تھا، اس کو ہم لوگ پروڈیوسر کہہ دیتے ہیں. پروڈیوسر تو وہ ہے جو ان سب چیزوں کو کمبائن کر کے ایک پروڈکٹ بنا کے آپ کو دے گا. اس کے پیچھے سے انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ وہ کوئی اور انویسٹر ہے. اب وہ انویسٹر خود جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں پروڈیوسر کو جو فیس دینی ہے، پروڈکشن مینیجر پروڈیوسر کو نکالو، میں اپنا مڈا آ کے پروڈکشن مینیج کر لے گا. تو میں ہیروئن ہیرو تو سارے نال آپ بہ کے میں آپ بھی کام کرا، میں کیوں پروڈیوسر ڈال رہا ہوں؟ میں انویسٹمنٹ میری تو میں آپ بہ کے لت رکھ کے گل کر. تو اس میں جب لت رکھ کے گل کر دے سر، تو اس میں پھر ہیرو کی اگر آپ نے دوستی زیادہ کر لی اور آپ ہیرو کے فین نکلے تو ہیرو اپنے سینس وغیرہ بڑھا لے گا، چیزیں کر لے گا. اب وہ رائٹر کہے گا یار یہ سین کاٹ دے، ایس ایپیسوڈ چڑھے، او بھائی کوئی ایک سیکوینس چل رہا ہے، ایک چیز چل رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، نہیں چینج کرو، چیزیں چینج کرو. تو جب پھر کمپرومائز والی بات جو کہہ گئے تھے کہ اب میں نے کمپرومائز نہیں کیا، تو پھر کمپرومائز میں پھر رائٹر کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. وہ 2 3 4 دفعہ تو کرے گا، اس کے بعد پھر رہ جائے گا. اس طرح ڈائریکٹر کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. الٹیمیٹلی پروڈیوسر جو ہوتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. پھر یہ چیزیں شروع ہو گئیں یہاں پہ کہ جو ایک اچھا پروڈیوسر آتا بھی تھا، فینٹیسائز کر کے بھی آتا تھا، تو ڈائریکٹر کو اور رائٹر کو اور ایکٹرز کو پتہ ہوتا تھا کہ یار اس نے جو زیادہ چلنا نہیں ہے. وہ پھر اس کو کھانے کے چکر میں لگ جاتے تھے کہ جتنا اس کو لوٹا جا سکتا ہے وہ لوٹا جائے. تو وہ بہت سے مسائل آئے اس انڈسٹری میں. اس لیے پھر جو پروڈکشن ہاؤسز تھے یا جو خاص طور پہ اس لیے جو چینلز تھے، انہوں نے پھر یہ کر لیا کہ یار ہم اپنے پروڈکشن ہاؤسز ایک اپنے پینل پہ لے آئیں گے اور ان سے ہمیں کوالٹی ایشورنس ہوگی، کوالٹی کنٹرول ہوگا، سارا کچھ ہوگا. اب جو ایک چینل بناتا ہے ڈرامہ، تو وہ پہلے جو ہے وہ ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس ڈرامے کو کا اسکرپٹ پڑھتا ہے. اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹر کون ہونا چاہیے، پروڈکشن ٹیم اس کی کون سی ہونی چاہیے، اس میں ایکٹرز کون سے ہونے چاہیے، لوکیشنز کون سی ہونی چاہیے. وہ سب کچھ مارک کر کے پھر پروڈیوسر کو، پروڈکشن ہاؤس کو دیا جاتا ہے کہ ان پیرامیٹرز پہ آپ نے کام کرنا ہے اور اس کے بغیر نہیں کرنا. یہ چیز ہم بہت پہلے جیو میں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس وہاں پہ پروڈیوسر ہوتا تھا، ایک ہم نے آؤٹ سورس پروڈکشن ہاؤس لیا ہے، اس کے ساتھ جب سارے پیرامیٹر سیٹ ہو گئے ہیں تو ایک پروڈیوسر ہمارا اپنا پے رول کا، ہمارے جیو کے پے رول پہ اس کو ہم اس کے ساتھ نتھی کر دیتے تھے کہ پتر جو پیرامیٹر سیٹ ہوئے نے وہ کمپرومائز نہیں ہو رہا. اے لو ہے کہ نمان اجاز دے جو ہے وہ اسی کیا ہے تو نمان اجاز دے 5ویں ایپیسوڈ نمان اجاز تسی مار دیو وہ بات تسی نمان اجاز رکھو ہی یا وہ تو مین لیڈ ہے اس قسم کا چیزیں کر لیں. تو وہ پھر اس پروڈیوسر نے میک شور کرنا ہوتا تھا. بہت ڈنڈیاں بجتی ہیں، بہت اس میں بھی کمپرومائزز ہوتے ہیں. تو اس لیے چینلس نے اب تھک ہار کے جو ہے وہ پروڈکشن ہاؤسز جو ہیں وہ لاک کر لیں کہ یار انہی کے ساتھ کام کرنا ہے، کسی اور کے ساتھ. یہ پروڈکشن میں کیا کیا بکتا ہے؟ جب کوئی آپ ڈرامہ پروڈیوس کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کو تو پہلے آئیڈیا ہوگا یہ ڈرامہ چلے گا یا یہ پھٹے گا. اس میں کون سے سینٹیمنٹس ہیں جن کو زیادہ ہٹ کیے جائے تو ڈرامہ چلتا ہے؟ مختلف چینلز، مختلف سینٹیمنٹس. ایک چینل ہے نام لیے بغیر، ایک چینل ہے جو کہتا ہے کہ عورت کے آنسو نہیں ہوں گے تو نہیں چلے گا. دوسرا چینل کہتا ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز نہیں ہوں گے، کوئی شیڈی اس میں ریلیشن شپس نہیں ہوں گے تو نہیں چلے گا. تیسرا چینل کہتا ہے کہ یار نہیں، میں نے ان دونوں چیزوں کو نہیں کرنا، لیکن میں جو ہے اس میں چلوں گا، جو لمبے سوپ سیریلز ان چیزوں میں لے کے چلا جاؤں گا تو اس میں کروں گا. ابھی ایک سچویشن یہ آ گئی ہے کہ اگر آپ نے مجھے کاسٹ کرنا ہے تو مجھے آپ ایسے کاسٹ نہیں کریں گے، پہلے مجھے دیکھیں گے کہ میرے اس ڈیجیٹل میڈیا پہ فالوئنگ کتنی ہے. اب ایک بالکل ایک نئی چیز آ گئی ہے. تو میرے جو پروفائل ہوگا، میرے جو پیسے ہوں گے، میرے جو رول ہوگا، وہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ میرا ڈیجیٹل میڈیا کتنا چل رہا ہے، مجھے کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، میری اپنی فالوئنگ کتنی ہے، کیونکہ میرا ڈرامہ جو بننے کے بعد ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی چلنا ہے اور اس پہ میرے فینس نے میرے ساتھ آنا ہے، اور اس میں جو ملینز میں ویوز آئیں گے اس میں ان لوگوں کا بھی شیئر آنا ہے. تو اب پیرامیٹرز وہ والے رہ گئے جو ہم کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا ایکٹر ہے گا، وہ نہیں پائی نا وہ اچھا ایکٹر ہے گا یا نہیں ہے گا، وہ وک رہا ہے کہ نہیں وک رہا. تو اتنا کوئی میتھمیٹکس آ گیا، اتنا کوئی مٹیریلسٹک کی سب چیزیں ہو گئی ہیں
جو شاید ہونی بھی چاہیے. اٹس شو پیس, دکھتا ہے تو بکتا ہے. اس میں آپ جو ہے وہ آپ نے کوئی سلیبس تو نہیں پڑھا رہے آپ, اس پہ تو یہ چیزیں ہی کرنی ہے. تو پھر اس میں سینٹیمنٹس, اس میں بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈرامہ اچھا نہیں ہے, چیزیں اچھی نہیں, لیکن آج کل ہی پچھلے کچھ 2-1 سالوں میں آپ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, مارننگ شوز کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, اس میں ایک فیچر ہے کہ ایک یہ لوگ فوکس گروپ کراتے ہیں. فوکس گروپ میں ایک چیز پہ وہ کنٹروورسی بھی ہو گئی تھی کہ ان کا ایک فیچر ہوتا ہے بی کلاس ہاؤس وائف. اچھا, وہ بی کلاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی کلاس وہ والی بی کلاس کے رہی اس میں. وہ کہہ رہے کہ اے کلاس کون سی, اے کلاس ہاؤس وائف کون سی ہے. اے کلاس ہاؤس وائف وہ ہے جن کے گھر میں جو ہے وہ ملازمین ہے اور سارا کچھ ہے, انہوں نے سارا دن ٹی وی دیکھنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے. وہ جو ہے وہ نیٹ فلکس اور باقی انڈین اور باقی چیزیں سارا دیکھے گی. یہ اے کلاس ہوگی. اس کے بعد جو دوسری کلاس آتی ہے جس کو اس کیٹیگری میں بی کلاس کہتے ہیں. خدا نہ خواستہ بی کلاس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ بی کلاس ڈی گریڈ نہیں کر رہے ہو, ڈی گریڈ نہیں کر رہے ہیں اس کو. تو وہ کیٹیگری وائز وہ والی خواتین ہیں جو خود کھانا پکاتی ہیں, خود چیزیں وہ دھوتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, کپڑے دھوتی ہیں, سارا کچھ. وہ جو ایک کلاس ہے, اس کلاس کے کون سے مسائل ہیں. یہ فوکس گروپ جب ہوتا ہے تو ان لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے, کھانا کھلایا جاتا ہے, چائے پلائی جاتی ہے, ان کے ساتھ گپ لگائی جاتی ہے, ان کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں, ان کی سائیکی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. انہیں دے مسائل لے, ساس بہو کی لڑائی, ساس نہیں اچھی یا بہو نہیں اچھی, یا جو ہے وہ کسی نے جادو کر دیا ہے, یا جو ہے وہ کسی کا کوئی عجیب سا کوئی رشتہ جو ہے وہ غلط مس میچ رشتہ ہو گیا ہے, یا کسی کی شادی کے مسائل جو ہیں وہ اس میں وہ کپڑے نہیں ہیں, یا کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, کسی کی اولاد نہیں ہے. اس کیٹیگری کا یہ والے کسی قسم کے مسائل ہوں گے جو آپ کو آج کل کے ڈراموں میں چیزوں میں ملتے ہیں. تو وہ آپ ایسے ہی شور مچا دیتے ہیں اس میں کہ یار یہ تو دیکھ کی کون سی نسل, کون سے لوگ, کن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ جی ٹی روڈ سے کوئی 5 کلومیٹر نہیں بلکہ 2 کلومیٹر بھی اندر کی طرف جائیں نا دونوں سائڈوں پہ, تو آپ کو یہی کچھ ملے گا. اور زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ یہی انہی لوگوں کی ہے, یہی فیس کرتی ہے, یہی دیکھنا چاہتی ہے. یہی دیکھنا چاہتی ہے. تو وہ جب کسی کو اپنے میاں کو یا اپنی ساس کو یا اپنے دیور کو یا اپنی جٹھانی کو وہ کہہ نہیں سکتی, تو وہ پھر اپنے آپ کو ان کریکٹرز میں ڈھونڈتی ہے. اور یہ چیز جو ایک کوئی چینل ہے وہ اس کو لے کے چلتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات بڑی اہم جی ہے کہ ڈرامہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈرامہ ہوتا ہے 30-35 ایپیسوڈس کا یا 40 ایپیسوڈس کا. پچھلے دنوں پہلے 13 ایپیسوڈس کا بھی ہوتا تھا. تو اس میں ایک ولن ہوتا ہے اور ایک ہیرو ہوتا ہے کریکٹر کا. اور ولن جو ہے نا وہ سارا ڈرامے میں راج کرتا ہے اور رول کرتا ہے, اور وہ جو ہے وہ فینٹیسی ہوتی ہے اس کی کہ یار واہ 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 کیا بات ہے اس میں. ہیرو کھجل ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کوئی ڈرامہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں ولن جیت جائے. تو آپ ایک ایپیسوڈ میں دیکھ کے آپ سوشل میڈیا پہ یہ ویسے شور مچا دیتے ہیں کہ یار دیکھو یار یہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کسی کے ساتھ ڈیٹ کر رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے, دیکھو یہ ہمارے معاشرے کو کیا سکھایا جا رہا ہے. وہ بھائی آپ نے فیصلہ کرنا ہے جب آخری ایپیسوڈ چلے گا, کیا وہ چیزیں ٹھیک ہوئی؟ وہ نہیں ہوں گی. وہ آخر میں یہی بتایا جائے گا کہ یار یہ نہیں ٹھیک سی. اب ڈرامہ اتنا لمبا چلا جاتا ہے. فلم کو آپ لے لیں تو فلم جو ہے وہ 3 گھنٹے کے اندر وہی ساری کہانی بتا دیتی ہے. اس میں بھی کبھی ولن نہیں جیتے گا. وہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ اس کے اصولوں کے خلاف ہے ڈرامے کے. تھیٹر دیکھ لیں, تھیٹر میں ہمیشہ گلوریفائی کیا جائے گا ولن کو, اور جتنا گلوریفائی ولن کو کیا جائے گا ان تینوں فارمیٹس میں, وہ ٹی وی ہے یا فلم ہے یا تھیٹر ہے یا ایون ریڈیو ہے, چاروں فارمیٹس کر لیتے ہیں, جتنا ولن کو گلوریفائی کیا جائے گا ڈرامہ اتنا ہی اچھا ہوگا. جتنا ہیرو کھجل ہو رہا ہوگا آپ کے سینٹیمنٹس اتنے ہی زیادہ اس کے ساتھ ہوں گے کہ یار یہ ٹھیک آدمی ہے لیکن یہ پھنس گیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اور ہیرو سے جتنی محبت اور ولن سے جتنی نفرت ہوگی اتنا ہی ڈرامہ جو ہے وہ زیادہ چلے گا. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کسی بھی پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی ڈرامے پہ, کسی بھی فلم میں, کسی بھی تھیٹر میں کہ آپ جو ہے وہ ولن کو جتا دیں. نو, اٹس ناٹ پاسبل. یہ اس کی روایات کے خلاف ہے, کانسیپٹ کے خلاف ہے. اصل میں لوگ جو چاہتے ہیں نا کہ میں ایسا ہوتا, ہاں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بندہ نہ غریب ٹائپ کا ہو, اچانک پریزاد بن جائے. ہاں بالکل ایسے ہی. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو نہ کوئی اچھی عورت مل جائے شادی کے لیے, تو چاہتے ہیں وہاں پہ نا ہیروئن جو ہے ہیرو کو مل رہی ہے تو وہ اچھی عورت ہے, سلجھی ہے, وہ بڑی تابے دار ہے,
یعنی جو چیزیں نہیں ملتی نا نہیں ملتے. وہ چاہتے ہیں دیکھیں. دوسرا یہاں پہ نا ہمدردی بہت سیل ہوتی ہے, بہت زیادہ. This is what I'm saying. ہاں جی. اچھا ایک بات ہے, انڈیا کی آپ نے دیکھی پروڈکشن, ان کی موویز کی, ان کی ڈراماز کی, اس میں بڑا چینج آ چکا ہے پچھلی ایک پوری ڈیکیڈ میں. چینج ہی بڑا آیا. انہوں نے بار بار اپنے کریکٹرز میں نیشنلزم دکھایا. اس کے بعد موٹیویشن وہاں دکھائی ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ یہ جب ان کی بھیڑ چال چلتی ہے, شاید ان کے پیچھے کوئی پالیسی ہوتی ہے ان کی گورنمنٹ کی, وہ سپورٹ کرتے ہوں گے ان کو. فار ایگزامپل آج کل موویز ان کی چل رہی ہیں ان کے نیشنل ہیروز کے متعلقہ. سری کانت مووی آئی ہے ایسے وہ ایک بندے نے وہ شروع کی, اپنی ایئر لائن شروع کی تھی, اس میں اکشے ہے. تو ایسے کہ کئی ہیں جس میں وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ بزنس شروع کرتے ہیں اس میں مسائل آپ کو آئیں گے. یہ بندے نے اتنے سارے مسائل سے لڑ کے آخرکار یہ بڑا کارنامہ کر لیا. جب یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو لوگوں کے ذہن ایسے بنتے ہیں, اچھا مجھے بھی فیس کرنا ہے, ان کی تیاری کرواتے ہیں. میرے خیال میں نا کوئی بھی ہماری اخلاقی معاشرتی قدر ہوتی نہیں ہے, یہ بنتی ہیں. یعنی آج اگر ایک معاشرے میں اکثریتی لوگ ناپسند کرنا شروع کر دیں جو کہ نان ڈرنکر ہے اسے, تو ہر نان ڈرنکر کو وہ باتیں کریں گے, جا یار تو پیتا نہیں ہے, ایسے کریں گے, اس کی توہین ہوگی. یہ قدریں بنتی ہیں. اگر یہ قدریں بنتی ہیں تو اس میں سب سے بڑا رول میرے خیال میں ادا کرتا ہے یہ شوبز. تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے, نئی قدریں بنا دیں. اگر ایک ڈرامہ چل رہا ہے, اس ڈرامے کے اندر کسی کریکٹر پہ تھوڑا سا ایمفیسس ڈال کے باقی چلنے دیں, ساس بہو کے جھگڑے چلنے دیں, ہر چیز چلنے دیں. اس میں سے ہیرو یا ہیرو کے ساتھ کوئی اور کریکٹرز کچھ سوچ کے ایسا ڈالنا چاہیے ہمیں جو کہیں نہ کہیں اسٹرگل کرتا نظر آئے, وہ کہیں نہ کہیں کاروبار کرتا نظر آئے, یا جاب کے لیے کوشش کرتا نظر آئے, کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ کرتا نظر آئے, تاکہ کچھ لوگ اس کو اپنا ہیرو سمجھ لیں. ایسا پاسبل نہیں, ہم اپنی قدر پاسبل ہے, وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ابھی میں آپ کو فوری طور پہ بتاؤں تو ابھی ایک ڈرامہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے جو حلالہ کے اوپر تھا, اور بڑے احتیاط سے اور ریلیجس کمیونٹی کو ناراض کیے بغیر جو ہے وہ سارا ختم ہوا ہے. ابھی ایک اور ڈرامہ مطلب ایک لاسٹ ایپیسوڈ ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, وہ ڈرگس کے اوپر ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو لے کے چلا ہے. اصل میں جو انڈیا کی ساری بات کر رہے ہیں وہ بھی اب آ کے انہوں نے کرنا شروع کیا ہے, کیونکہ اب وہ اس اسٹرگلنگ پیریڈ سے نکل گئے. اے جی تسی کہہ رہے ہو, وہ ویسے پنجابی میں کہوں گا راج خان دی مستیاں نے, اور ٹیکنیکلی میں کہوں گا کہ اٹس اے پیرلل سینما, ایک پروفیشنل سینما چل رہا ہے جس میں گلیمر اور انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ کچھ فلمیں یہ بن رہی ہے جو تھاٹ پرووکنگ ہے, نیشنلزم کے اوپر ہیں, جو میں اس میں کارپوریٹ سیکٹر کو جو ہے ڈیولپ کرنے کے ان چیزوں کے اوپر ہیں. یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے, لیکن مین اسٹریم سینما ان کا روک نہیں رہا ہے. مین اسٹریم سینما جو ہے وہ یورپ, نارتھ امریکہ, کینیڈا, ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بھرا پڑا ہے. وہ انہوں نے مارکیٹ کیپچر کرنے کے بعد اس کو نہیں روک رہے. اس کے ساتھ یہ چیزیں اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو جس فلم کی جس ڈرامے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 2% 3% بھی نہیں ہوگی, لیکن وہ چیزیں ساری کر رہی ہیں. ہم تو بھی 2% ایکچوئل فلم نہیں بنا سک رہے نا پاکستان میں. ہم تو ابھی لوگوں کو انوائٹ ہی نہیں کر سک رہے سینما کے اندر. ہمارے تو اپنے مسائل اس قسم کے ہیں کہ ہم لوگ تو جو تھاٹ پرووکنگ فلم بنتی ہے وہ پھنس جاتی ہے, اس پہ لوگوں کے سینسر بورڈ آ جاتا ہے, چیزیں آ جاتی ہیں. میرا یہی خیال تھا کہ دیکھیے ان کے پاس پہلے سینما وہ کر سکتے ہیں, ہم اپنے ایگزسٹنگ کسی ڈراماز کے اندر ہلکا پھلکا ٹچ کیوں نہیں کر سکتے, تاکہ وہ کہیں ویورشپ ڈاؤن بھی نہ ہو, وہ چلتی رہے, جو چاہیے ان کو وہ ملے, جو سٹوریز چاہیے, جو سینٹیمنٹ چاہیے ملے. لیکن ساتھ میں ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز یہ بھی شامل کر دی جائے جو شاید کچھ لوگوں کو بدلتی رہے. اچھا, یہ بہت سے لوگوں کو بدل رہی ہے چیزیں, اور بہت سے چینلز اس پہ کام کر بھی رہے ہیں, اور وہ بڑے سٹل طریقے سے, جس سے آپ بات کریں سٹل طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور لوگوں کو کچھ آہستہ آہستہ شعور آ بھی رہا ہے. لیکن پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کسی بھی نیشنل بلڈنگ میں. ایک ایسی آپ کو بات ہوں, ایک ہمارے پاس میں این ٹی ایم کے لیے کام کر رہا تھا, تو وہاں پہ ہم پروگرامس کرتے تھے, تو اس میں تھے احسان الہی ظہیر صاحب, فوت ہو گئے بیچارے. تو وہ آتے تھے اور آ کے اپنے لیکچرز ریکارڈ کرتے تھے. تو ان کا
सॉरी डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक साहब, तो वो आते थे और आके अपने रिकॉर्डिंग कराते थे। तो वो एक दफ़ा ऐसे हुआ, अच्छा मैं शोबिज़ का आदमी था, मेरे ज़िम्मे लगा हुआ था कि उनकी रिकॉर्डिंग भी करनी है, लेकिन मेरा म्यूज़िक एंटरटेनमेंट सारा उस टाइम पे ही सारा होता था। तो एक कोई आर्टिस्ट आई मेरे पास जो यंग आर्टिस्ट थी, मतलब अभी इमर्जिंग आर्टिस्ट थी, और अपना कोई गाना रिकॉर्ड करके लाई, और हम जो है वो ऑफिस में वो टेप रिकॉर्डर उसे दो, तो उस पर उनका गाना मैं सुन रहा था, साथ बैठी हुई थी। तो उसी वक्त मलिक साहब जो है वो आके अपने रिकॉर्डिंग करवा के आके उनके पास बैठ गए। अब वो शी वॉज वेयरिंग जीन्स एंड टी शर्ट्स, जिस से होता है, जिस से सिंगर्स होते हैं। अब वो मलिक साहब आके बैठ गए। अब आके उन्होंने जो है वो मैंने कहा यार ये फंस गए, गलत हो गया, आई शुड हैव स्टॉप द म्यूजिक, और आई शुड हैव आस्क्ड द गर्ल कि आप थोड़ी देर बैठ जाए मलिक साहब। तो आप वो आके बैठ गए हैं, तो अजीब सा उन्होंने ऊपर से कह भी दिया कि उस बची थी, बेटा उधर बात सुनिएगा। तो मैं कि सर आज तो सीन क्रिएट हो गई, मौलवी साहब आके बैठ गए, म्यूजिशियन लड़की ने कह रहे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं एक दफ़ा पीटीवी में लेक्चर रिकॉर्ड करवाने गया, तो लाइव लेक्चर था, तो उसके बाद जब लेक्चर ख़त्म हुआ, मेरा रिलीजियस लेक्चर था, तो मुझे कॉल आई नूरजहान की, उसे वो हयात थी। तो उन्होंने कहा कि मलिक साहब आपको मैं लेक्चर देखे, आपके गले में आज खराश थी, तो आइंदा आप ऐसे कीजिएगा कि जब आपने लेक्चर देना है तो पान की जो जड़ है, पान के पत्ते की, वो आपने अपने मुंह में, अपने दांतों में थोड़ी सी चू करके साथ रख लेनी है। तो जब तक उसका रेशा गले से उतरता रहेगा तो गले में खराश जो है वो नहीं आएगी। तो आइंदा आप ये इसको देख लीजिएगा। तो बेटा आपको भी मैं ये बताऊंगा कि आप में सिंगिंग करती चीज़ें करती हैं, तो आप बेटा ये आप अगर ये कर लिया करें ना, तो फिर वो गला थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो मैं उसको 25-30 साल इस बात को गुजर चुके हैं, मैं हर जगह पे इस बात को ज़रूर डिस्कस करता हूँ कि अगर उस वक्त मौलवी साहब कहते थे कि एक मिनट ठहर जाओ, ये क्या हो रहा है, कौन से कपड़े पहने, गाना आराम, ये सारा कुछ, ये चीज़ें सारे कुछ, तो शायद हम उस पर रिएक्ट कर जाते। उन्होंने एक दोस्ती क्रिएट की, बच्ची को बड़ी अच्छी उसी की फील्ड की बात बताई। उसके बाद अगर वो हमें कहते ना कि बेटा आपको नहीं करना, तो ऐसे मान जाते। लेकिन जिस तरह से वो आए, आके बैठे, हमारे कान खड़े हुए कि अभी कोई फतवा आना है, and he did not do that। तो आज 25 साल बाद भी मुझे उनकी मोहब्बत याद है। अभी जब मैं गाना सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ यार सुनते रहें, लेकिन तो खैर। तो वो आपने पहले दोस्ती क्रिएट करनी है, पहले आपने अपने जो व्यूअर्स हैं, अपने दोस्त हैं जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, उनके साथ एक रैपो क्रिएट करनी है। उसके बाद आप उनको जहाँ लेके जाएंगे वो आपके साथ चलते जाएंगे। जो डिजिटल मीडिया का एक फोरम है, उसमें भी क्या है कि हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपने मुझे बुलाया, क्या है कि हम बम्बार्मेंट करेंगे अपने आइडियाज़ की, अपनी चीज़ों की सोशल मीडिया पे। लोगों को मेरी आपकी शक्ल याद हो जाएगी, मेरी आपकी बातों से, मेरी आपके पर्सन से दोस्ती हो जाएगी। उसके बाद मैं जहाँ भी उनको लेके जाऊँगा या आप जहाँ उनको ले जाना चाहेंगे, वो एक रिलेशन, एक रिश्तेदारी डेवलप हो जाएगी उसमें। हम लोग वो नहीं कर रहे। हम लोग जो कहते हैं कि यार हमने कोई फिल्म बनानी है पैट्रियाटिज्म पे, तो हम घर से कफे टोके आते कि पैट्रियाटिज्म पे जाने, हालांकि इट हैज़ टू कम इन अ वेरी सटल वे, कि वो पता भी ना चले कि हमने आपको जो है वो आपको किस चीज़ का पैट्रियाटिज्म का टीका लगा दिया और कर दिया। ये चीज़ें अभी हमने सीखनी है, क्योंकि हम अभी लोगों को सहमत तक नहीं ला सक रहे। अभी हम उस फिलॉसफी से, आप जाके बच्चों को पूछे यार ड्रामा जो है पाकिस्तान कैसे होगा, ये ड्रामा चंगा नहीं होगा, उनको तू क्या ड्रामा देखे है, ड्रामा तो कोई नहीं देखे। तो भाई परसेप्शन बन गई ना। पूछे 4 ड्रामों के बच्चों से नाम ले, किसी को बच्चों को नाम नहीं पता होगा ड्रामों का, लेकिन आप उनसे पूछे ड्रामा कैसा, नहीं सर ड्रामा पागल, और सर तो वो एक जो परसेप्शन है और रियलिटी है, उसका जो डिफरेंस है, वो गैप कम करना बहुत जरूरी है। वो नहीं हो रहा, वो ज्यादा हो ही जा रहा। वो आप फिल्म के हवाले से भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल उस तरह की नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से बजट्स इन्वॉल्व हैं, बहुत से टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, बहुत से व्यूअरशिप इन्वॉल्व है। सिनेमास की हालतें ठीक नहीं है अभी। व्यूअर्स, मैं फिल्म देखने पैसे खर्च करके जाऊंगा, मैं टिकट भी लूँगा, फिर मैं पॉपकॉर्न भी खाऊंगा, फिर मैं पेट्रोल भी लगाऊंगा, फिर मैं वहाँ से मैं रात शाम को मेरी बेगम कहेगी, मेरे बच्चे कहेंगे उन्होंने रोटी भी बाहर खुआओ, तो वो एक चंगा भला बजट बन जाएगा। तो क्या मेरे पास एक्सेस अमाउंट है? अभी तो मैं स्ट्रगल में हूँ ना, अभी पूरा मुल्क जो है इस वक्त तो ऑब्वियसली उस फेज में नहीं है। तो अभी हम मोटिवेशन वाले फैक्टर पे नहीं आ सकते।
پہلے والی بات جو آپ کی تھی کہ کس طرح سے کیا صورتحال بن رہی ہے، سر ایک سمپل سی بات ہے. آپ نے شروع سے بچوں کو سکھایا کہ سنڈریلا جو ہے نا وہ بڑی زبردست تھی اور اس کو ایک جوتی تھی اور وہ ایک آیا شہزادہ اور کر اس کو لے گیا. وہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ تو بیاہ ہو گیا، واٹ ہیپن نیکسٹ. کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ ایک لوئسٹ کلاس کی بچی ایک ہائیسٹ کلاس میں جسٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیسے ہوئی. کیا بتانے کی کوشش کی ہے آپ نے کہ یہ کلاس گیپس جو ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا ڈرامہ آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی ایسی کہانی آ جائے جو اس چیز کو بتا رہی ہو کہ بیٹا اگر کوئی کلاس کا خاصا نہیں بھی ڈفرینس، اگر سائیکالوجی کا ڈفرینٹ ہے، اگر مائنڈ سیٹ کا فیملیز کا ڈفرینٹ ہے، کلچر کا فرق ہے، بڑی بات کلچر ہے. ہاں کلچر کا ڈفرینس ہے، تو اس میں بچی نے ایڈجسٹ کیسے ہونا ہے. اور یہ جو ایک اور کلچر آج کل یہاں پہ یہاں پہ شروع ہوا ہے، وہ کلچر یہ ہے کہ جی اگر نہ صورتحال بنے نا تو طلاق لے لینی ہے. وہ یار اب it has to be last resort. یہ وہ پہلی دلچ بات تھی ہے. آپ نے 3 چیزیں آپ کی آ رہی ہیں. ایک پہلے فیز پہ آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کوپ اپ کرنے کا. دوسرے فیز میں جو ہے وہ آپ کے جھگڑے چیزیں شروع ہوتے ہیں. تیسرے فیز میں ڈیسیژن ہو جاتا ہے. آپ کا دوسرا فیز بہت پہلے آ جاتا ہے. آپ کوپ اپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ جو رکھ لیا اب یار دوسرے لوگ ہیں، دوسرا کلچر ہے، دوسری فیملی ہے، دوسری چیزیں ہیں، تھوڑا سا تو ٹائم دیں. لیکن آپ نے بچے کے دل میں ڈال دیا ہے کہ یار یو کین باؤنس بیک اینی ٹائم. تو وہ جس کو نبھانے کی ٹائم ہوتا ہے پہلے 2-3 سال تو ایسے ہی ہوتا ہے. وہ جتنی ڈائیورسز ہو رہی ہیں وہ پہلے 2-3 سال کے اندر ہی، جس میں ایک دوسرے کو بھی جاننا ہے پہچاننا ہے، اس کے اندر ہی جو ہے آپ وہ ڈائیورس. میرا ایک پارٹنر امریکہ میں اور اس کی ایج ابھی 50+ ہو چکی ہے اور اس نے شادی نہیں کی. میں نے ایک دن سے پوچھا تھا نہیں شادی کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں ڈیورس سے ڈر لگتا ہے. اب وہاں پہ ڈیورس اگر ہوگی تو وہاں پہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. ابھی ہمارے تو ابھی اندازہ کیجئے لوگ پاکستان میں عدالتوں پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، بڑا کچھ ہے ایسا، لیکن یہ باہر کے نا سارے وہ بازی بجاتے ہیں جن کی وہ آواز بڑی اچھی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ. امریکہ میں نا ہمارا ایک کلائنٹ ہے، وہ کلائنٹ کا مسئلہ ہی بنا آج سے 1.5 سال پہلے ڈیورس ہوگی اس کی. ڈیورس کے بعد یہ دونوں میاں بھی چاہتے ہیں کہ کورٹ ان کا بٹوارا کر دے تاکہ حصے ملے، ان کے فروزن ایسٹس سارے تو یہ کچھ استعمال کر سکیں. 1.5 سال سے میرے کلائنٹ کو اگرچہ بڑی جاب ہے لیکن جاب بھی جانا پڑ گیا. یہ وہاں پہ ڈیورس ایسے ہی کرتے ہیں. اب ہمیں یہاں پہ بتایا یہ گیا کہ اچھا نہیں تو ڈیورس لے لیں. اچھا یہاں پہ نا ڈیورس لینا اور دینا شاید تھوڑا آسان ہے، یعنی اس میں یہ وہ جہیز کا مسئلہ یا باقی جو بندے نے کمایا ہوگا اس کی بانٹ نہیں ہوگی، کچھ اور نہیں ہوں گی چیزیں. لیکن مسئلہ ایک اور ہے. میں نے اپنی کلائنٹ سے اسے کہا تھا ایک بار کہ ہمارے پاکستان میں شرح جو ہے بہت ہی کم ہے. وہ ایران تک کیوں کم ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے لیے وہ زندگی جو نہیں چاہیے تھی گزارنی گزار لیتے ہیں. کہتا ہے واو یار یہ تو کمال ہے. یعنی یہ وہ خوبی تھی ہماری جس پہ باقی لوگ حیران تھے، یہ ایسا کر لیتے ہیں، پوری لائف گزارتے ہیں یہ لوگ، اور یہ ایسا ہم گزارتے تھے. آج ہمیں چاہیے میسیج دینا اپنے سارے بچوں کو کہ گزار لیں لائف، کمپرومائز ہی کرنا پڑنا ہے. اگر کسی کو شوہر اچھا نہیں ملا، بیوی اچھی نہیں ملی، تو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، تو دوبارہ کیا اچھا مل جائے گا، پھر چانس وہی ہے. تو سب سے پہلے تو حتی الامکان چاہیے نا وہ کمپرومائز کریں. شادی کمپرومائز کے بغیر تو نہیں گزرتی. اب ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ فلموں کے اندر ہم نے نا گنڈاسا دکھایا تھا. یہ گنڈاسا ہمارا اتنا چلا ہمارے وہ والی فلم کے ہیروز جو گنڈاسی والے نہیں تھے، ان کو گنڈاسی والا بننا پڑ گیا. جس میں شان کی بات ہے، یہ ان کی پہلی فلم دیکھیں، چند ایک اور دیکھیں، اردو فلمس تھیں. لیکن پاکستانی کلچر میں نا یہ گنڈاسا دیکھنے والی قوم تھی، تو وہ پھر گنڈاسے بھی بکا. ساؤتھ بھی ایسے آئے تھے، وہ دوسری فلموں میں چلے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک نا خاص جو ایک گروپ ہے ہماری وہ عوام کا، اسی کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل آج سے پہلے نا یہ سارے سیاستدان بھی کرتے تھے صرف میچور لوگوں کو فوکس میں، ان میں خواتین اور ینگ لوگ پیچھے تھے. تو خاص ہم نے آ کے کیا کہ میں ینگ لوگوں کو کروں ٹارگٹ میں. پاکستان کو اگر کہا جائے تو ینگ لوگوں کا ملک ہے، اس میں اکثریت ینگ لوگوں کی ہے. ہم وہ جو خواتین جو مڈل ایجز میں ہیں ان کے لیے ڈراماز کی بنا رہے ہیں
جو ینگ لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں, ہمیں کیا بنانا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. پہلے گنڈاسے کی میں آپ کو جواب دے دوں. گنڈاسا جو ہے وہ پنجاب کا کلچر ہے سر, پاکستان کا کلچر نہیں ہے. جو یہ ساری پنجابی فلمیں تھیں جس میں شان بھی تھے, سعود بھی, بابر رانا, سب لوگ آئے اس میں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ارباز خان جو ہے اس وقت پنجابی فلمیں بھی کر رہے تھے, حالانکہ وہ پٹھان ہے, اور ابھی وہ بشتہ فلمیں کر رہے ہیں. تو یہ علاقائی فلمیں تھیں. جو گنڈاسا کلچر تھا وہ کسی اردو فلم کے اندر آپ کو گنڈاسا نہیں ملے گا, یہ پنجابی فلم میں ہی ملے گا. پشتو فلم کا ایک الگ کلچر ہے, ایک الگ ماحول ہے, الگ صورتحال ویسی ملے گی. سندھی فلم جو بنتی ہیں وہ اب تو بہت کم بن رہی ہیں, لیکن وہ جو کلچر ہے وہ سندھ کا کلچر وہاں پہ وہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ علاقائی فلم تھی, مولا جٹ کا اور یہ سارا سسٹم جو تھا پنجابی فلمیں تھی, یہ علاقائی فلمیں تھیں, یہ نیشنل فلمز نہیں تھیں. نیشنل فلم کیوں بننا بند ہو گئی, یہ سوال میں نے آپ سب سے اور ویئرس سے بھی سب سے پوچھنا ہے کہ وہ بندہ ڈھونڈے جس نے نیشنل فلمز بنانی چھوڑ دی تھے. تو اس لیے پھر گڈاسا کلچر یہاں پہ مشہور ہو گیا. آپ جائیں پشاور یا سندھ, پشاور یا کے اس سیری میں جائیں تو ان کو دے ڈونٹ باتر اباؤٹ دا گڈاسا کلچر آف پاکستان اور پنجاب اسپیشلی. تو وہ اپنا ان کا کلچر ہے, سارا کچھ ہے. تو اس لیے اس کو گنڈاسا کلچر کو ایک گنڈاسا سے مراد میری یہ تھی, پنجابی فلم کے ساتھ اس کو نہیں گنڈاسے سے نا مراد میری یہ تھی کہ لوگوں میں نا عقل, لڑائی جھگڑا یہ, اور اس کو بہت ہی سمجھنا. اگر یہ دیکھیں گے تو سندھ کے کافی پارٹس میں یہی چیز ہے. اگر دیکھیں گے بلوچستان میں بھی لوگ وہ بھی ایسے, وہ کے بھی اسلحے بندوق کے علاقے ایسے ہی. یعنی ہمارے اندر نا ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں چلیں اسٹریٹجی بنائیں, ہم کیسے کسی پرسن کو قائل کریں, چلیں ہم کیسے کہیں جا کے کسی ناراض گروپ کو منائیں, ہم کہتے ہیں کرش کر دیں. یعنی کرش کرنا ہماری انڈیویجول سے لے کر ہماری قومی پسندیدگی کا اظہار ہے کہ ہم کرش کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو. تو ٹرمنیٹر میں کیا ہوا تھا, گلیڈیٹر میں کیا ہوا تھا, انہوں نے کیا کر لیا, وہ بھی تو مشہور ترین فلمیں. ابھی پوچھیں اس میں عامر ڈان میں اس میں کیا ہوا تھا, یہ باقی فلموں میں سارا. یہ ایک فلم کیا ہے, فلم لارجر دین لائف ہے. وہ آپ کو کریکٹر بلڈنگ کے لیے نہیں ہے, وہ آپ لے آئے کریکٹر بلڈنگ میں تو بڑی اچھی ہوگی. آپ دیکھ لیں آپ امریکہ نے کیا کیا, جتنے آپ نے جو انہوں نے جو وار بیس فلمز بنائی, ساری پروپیگنڈا فلمز تھی نا سر. اس میں کیا وہ ریئلٹی کا حصہ ہیں؟ اگر آپ بکس دیکھتے ہیں, اگر آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو فلمیں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں اور فیکٹس کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پروپیگنڈا بیس چیزیں جو ہے ہر جگہ میں چل رہی ہوتی ہیں. نہیں میرے خیال تھا اگر دیکھیں لڑائی ہم نے دکھانی ہو نا, ہم یہ بتائیں کہ بھائی جب مشکل ہو جائے گا کسی اور طریقے سے نپٹنا تو پھر ہم بندوق, گنڈاسا, ڈنڈا, تلوار جو ہوگا اٹھا لیں گے. اچھا نہیں, اس سے پہلے آپ کا ہیرو جو ہے وہی تو میں بتا رہا ہوں. پہلے بھی آپ اگر فلمیں دیکھی ہوئی ہیں, آپ نے اگر واقعی آپ نے میں دیکھی ہوئی, میں اس کا پنجابی سے پہلے والا جو دور تھا جی پنجابی سے پہلے پنجابی کا, تو وہ وہی والی چیز ہے کہ ہیرو جب اس میں شان کی بہن اغوا ہو گئی ہے اور چیزیں ہو گئی ہیں, اور شان بڑا معصوم سا آدمی ہے اور جو بڑا سرپریس سا آدمی ہے بیچارہ, اور انٹرول کے قریب جو ہے نا وہ شان نے کھڑا ہوا اور ایسے کر کے اس نے دیکھا ہے, اور لوگوں کو پتا ہے کہ اب اس کے بعد ایسے اس نے پھیر دینی ہے, کیونکہ شان کو پہلے مظلوم بنایا ہے, دکھایا ہے کہ اس پہ ظلم ہوا سارا کچھ. وہ آفری بات ویسے ہی ہے. اور جو دوسری پارٹی ہے وہ شروع سے ہی 2 نمبر لوگ ہیں اور شروع سے بدماش ہیں, اور وہ جو ہے چھاپے مار رہے ہیں گھروں میں اور لڑکیاں اٹھا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ آ کے ایک دم جو ہے وہ شان نے ٹرن کیا, اور پھر وہ اس سچویشن کی وجہ سے وہ ایک ٹیررسٹ نہیں کہنا چاہیے, یہ ریونج لینے کے لیے جو ہے ایک بن گیا, اور وہ قانون کی پاسداری کے لیے بنا ہے. ہیرو کبھی نیگیٹو نہیں ہوتا, یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب وہ کس طرح سے پورٹری کرنا ہے, کتنی دیر بعد اس کو مظلوم بنانا ہے, کتنا اچھا مظلوم بنا کے لے جائے گا, وہ ڈائریکٹر کا اور رائٹر کا اور اس کی باری ہے. اس میں ہیرو جو ہے وہ نہیں ہوتا سا. یہ ہمارے ڈراماز, موویز ان کو ٹارگٹ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ جو یہ لوگ بننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اچھا, ایک تو میں آپ کو پرسنلی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ایک سرف کا ڈبہ وہ بکنا ہے, اس کے لیے ایک بندے نے انٹرٹینمنٹ چینل بنایا, اور انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر جو ہے وہ ایسی چیز وہ لگائے گا جس میں سرف کا ڈبے کا اشتہار اچھے داموں سے چل جائے. وہ نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. ڈراموں کی چیزوں کی ارننگ کہاں سے ہے؟ اشتہار سے ہے. اشتہار, یوتھ کے اشتہار کتنے ہیں ہمارے پاس,
ہاؤس وائف کے اشتہار سارے ہیں, ڈبے ہیں, واشنگ مشینیں ہیں, پنکھے ہیں, اے سی ہے, وٹ ایور. آپ کو تو ایک بڑی مشہور بات کی جاتی ہے, ہر کوئی کرتا ہے اس میں, کہ آپ کو تو آپ نے وہ ریزر بھی جو ہے اس کے لیے بھی ساتھ پیچھے لڑکی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی کرنی پڑ رہی ہے اس میں, کیونکہ آپ کو وہ ایک دکھتا ہے تو دکھتا ہے. یوتھ کی چیزیں کتنی ہیں جو آپ نے کرنی ہے. تو آپ یہ ایک بزنس ماڈل اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں تو یہ کمپلیمنٹ ہی نہیں کرتا. اور پاکستان کا بزنس ماڈل پورے کا پورا, جس میں آپ 66% آف یوتھ, ویری گڈ, ویری انٹرسٹنگ, آپ بچوں کا 66 نکالیں کہ اس میں سے پڑھے لکھے کتنے ہیں, وہ کتنے جتنے جنہوں نے میٹرک نہیں کیا ہوا, وہ کتنے جتنے جنہوں نے میٹرک کے بعد وہ بھاگ گئے ہیں. اب ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹیز کے اندر کون سے بچے آ گئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جنہوں نے او لیولز اے لیولز کیمبرج کر رہے ہیں, وہ کیمبرج جو برٹش گورنڈ ایک چیز ہے, کیا وہ یو کے میں وہ کیمبرج ایکسیپٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. آپ کون سی یوتھ کی بات کر رہے ہیں؟ یوتھ ہے, آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کہ 7 بندے ہم نہیں نکال سکے اولمپکس کے لیے, کون سی یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں؟ تو ایسے ہی اس کو یوتھ کو ایکسپلائٹ نہ کریں نا سر, یا تو پھر اس کے لیے پھر کچھ کر سکیں جو ہم نہیں کر پا رہے. کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ یوتھ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہی ہے, برین پاکستان باہر جا رہا ہے کیونکہ ریونیو آئے گا. تو ہم تو وہ ریمیٹنسز جس کو آپ کہتے ہیں, تو ہم تو اس چیز پہ ہیں کہ یوتھ ہماری جو ہے ویری گڈ, کلیپنگ کہ یوتھ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے تو پھر اب پاکستان کے اندر کس طرح سے کریں گے آپ؟ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ پہلے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہو جائیں گی, راشن پورا ہو جائے گا, روٹی پوری ہو جائے گی سب کی. ابھی بھی جو ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے, آبویسلی آپ ہم لوگوں کے یہ فورم نہیں ہے ایسی بات کرنے کا, لیکن ابھی بھی اگر آپ کو روزگار مل جائے گا, اگر آپ کی چیزیں یہاں پہ گھر میں دانے پورے ہو جائیں گے, اگر آپ کے بچے باہر پاکستان سے نہیں جائیں گے, یہاں پہ ان کو چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی اور اکنامک سرکل چل جائے گا, تے کون نواز شریف, تے کون عمران خان, تے کون کوئی زرداری, تے کون, کسی کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی اس میں. یہ سارے پرابلم مذہب بھی ایون وہ اکانومی کے گرد, آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈس, ریوالو کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہے تو مذہب بھی ریلیکسیشن دے دیتا ہے. اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہے تو وہ تھوڑے سے ملا بھی جو ہے تھوڑا سا ذرا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ سے ٹو آل نہیں, یہ تو کافی کھاتے ہیں وہ ظاہری بازن کے. کئی لوگ ایسے ہیں پاکستان میں, یعنی چاہے پیر فقی کہہ لیجیے, ملا کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, وہ مذہبی کلیرکس. کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ایکچوئل برین ہے, جو سوچ والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ نہ ہوں, اور وہ والے لوگ ہوں جو ڈمبو ہوں جن پہ آپ حکومت یا حکمرانی کر سکیں؟ کیا وہ اس ماڈل پہ ہم جا رہے ہیں؟ تو پھر میں اور آپ یوتھ کی کیا بات کریں؟ یوتھ اگر خود سیلف سسٹین ہو رہی ہے, اگر وہ جو ہے وہ ای کامرس پہ جا رہی ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے اندر بیٹھ کے آپ کو ڈالر لا کے دے رہی ہے, تو پاکستان کے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ کا جو انٹرنیٹ کا اور ان چیزوں کی جو ہے کنفیوژن آئے گی, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ڈرا دیں گے کہ وی پی این کا ایشو یا واٹ ایور ایشو, میں اس بحث پہ نہیں جا رہا, یا فائر وال ہے, یا اس میں لگ رہی ہے نہیں لگ رہی, لگ گئی ہے نہیں لگی, وی پی این بند ہوا ہے, رجسٹریشن ہوئی ہے نہیں ہوئی, لیکن ایک فلیگ تو دنیا میں ریز ہو گیا نا کہ یار یہاں پہ انٹرنیٹ کا ایک ایشو ہے. اور یہ اب اگر آج کے دن سے ختم بھی کر دیتے ہیں تو اٹ ول ٹیک ایجز ٹو کور دس ڈیمیج. تو یوتھ کے بارے میں سوچ کون رہا ہے؟ یوتھ کو تو وہ ابھی آج میں کسی سے کہا تھا کہ سیلاب کو نہ روکیے, رستہ بنائیے. تو وہ رستہ کون بنا رہا ہے؟ رستہ صرف ڈرامے والے نہیں بنا رہا سر. ڈرامہ تو ایک اچھا ہے, اچھی بات ہے, کمپلیمنٹ کرے گا, ساتھ بیٹھے گا, وہ آپ کا ساتھ دے گا اس میں, لیکن اس کے لیے باقی اکنامک ماڈلز ٹھیک ہو گئے ہوں گے. کیا وہ ڈرامہ اسٹیٹ فنڈ کرے گی؟ اور کیا وہ ڈرامہ اس نوعیت کا ہوگا جس میں یوتھ کے آج کے ایشوز سٹل طریقے سے؟ پھر وہ والی بات کہ یہ نہ ہو کہ یار یوتھ پہ ڈرامہ لکھنا تو کفن ٹونک کے میں یوتھ پہ ڈرامہ لکھ, نہیں, ایک کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. مطلب ہم نے جو اسٹڈیز کی تھی, جو ہم نے جب ڈرامہ پڑھا تھا, فلم پڑھی تھی, تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے ایک سین شروع کرنا ہے تو اس سین کا جو بیسک کانٹینٹ ہے اس سے آپ نے وہ سین نہیں شروع کرنا, کسی اور بونگی سے یا کسی اور چیز سے شروع کرنا, اور باتوں باتوں میں اس سین, ڈرامے پورے کی بات نہیں کر رہا ہے, ہر سین کی بات کر رہا ہو, اس سین کے اندر لے کے آنا ہے, اور اس کے بعد وہ بات کر کے آپ نے اگلے سین کے لیے کچھ لائف چھوڑ کے پھر آگے چلے جانا ہے. ڈائریکٹ ہارڈ ہٹنگ, وہی جو میں پہلے بات کر رہا ہوں آلف ٹی وی کے حوالے سے بھی, کہ سلیبس نہیں پڑھانا شروع کر دینا. ہمارا رائٹر سلیبس پڑھانا شروع کرتا ہے جس سے وہ بھاگ جاتے ہیں. اچھا, مسئلہ بھی یہ ہے
کہ آپ نے جیسے کہا سولوشن تو نہیں آ رہے مسئلے دسی جائیں نہیں میرے پاس تو مسئلے ہیں نا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں آپ استاد ہیں ماشاء اللہ ہمارے, اور میں آپ سے سیکھوں. آپ نے الف ٹی وی چلا رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ الف ٹی وی کا اپنا جو اس کی جو کیا اسے کہتے ہیں جو مین گول تھا اس کا, وہ یہ تھا لوگوں کو پڑھایا جائے. ویژن یہ تھا سکھایا جائے, سکھایا جائے. تربیت سے تعلیم بنتی ہے نا. اور اس تربیت کے اندر موسٹلی وہ گروپ آئے گا جو شاید وہ یوتھ یا اس سے شاید تھوڑے سے نیچے لوگ آئیں گے. تربیت میں تو شاید بڑے لوگ نہیں آئیں گے, ان کو چاہیے نہیں تھی. اب آپ کا چینل اگر یہ تربیتی قسم کا چینل ہو, اور یہ کیا اتنی اسپانسرز لے لیتا ہے جیسے صرف والے یا باقی سارے کے یہ چینل چلے, کہ کیا نہیں چل رہا, کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ الف ٹی وی کا جو ہے میرا خیال ہے کہ جو ویژن تھا, جو آئیڈیا تھا جس پہ ہم لوگ آئے تھے, وہ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بڑا زبردست قسم کا آئیڈیا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ ہمیں تعلیم نہیں دینی, سلیبس نہیں پڑھانا, ہم نے جانا ہے تربیت کی طرف, کریکٹر بلڈنگ کی طرف جانا ہے, نیشنلزم کی طرف جانا ہے, ہم نے سوک سینس کی طرف جانا ہے, ان سب چیزوں کی طرف جانا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے ڈرامے بھی بنانے شروع کیے, پلان کیے. اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جناب آپ نے 70% آف ethics and 30% of romance or whatever. Otherwise جو ہے یہ it's otherwise وہ دوسرا رومانس اور وہ گھریلو جھگڑے چیزیں ساری ہوتی ہیں. تو ہم نے اس قسم کے جو ہے چیزیں پلان کی. ہمارا رائٹر is not prepared for that. میں بتا رہا ہوں کہ I think میاں ادریس صاحب was too early to jump into this thing. حالانکہ he has all the rights and all the ریسورسز ان دا ورلڈ کہ وہ ماشاء اللہ ایک ایسا چینل بھی لا سکتے تھے جو نیوز کا چینل اور نیوز کی دوڑ پہ لگتے ہیں, یا انٹرٹینمنٹ کا چینل, ساس بہو, پیسے کماؤ موج کرو اس میں. بٹ ہی آپٹیڈ فار این ایجوکیشن چینل, ہی گاٹ این ایجوکیشن ایٹ دا لیسنس آف ایجوکیشن چینل. اور وہ ہمارے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک آگے جا کے یہ ہو گیا کہ جب کلائنٹ کے پاس جاتا ہے, جنہوں کے پاس جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا تو جو ہے وہ لائسنس ہی ایجوکیشن کا ہے, تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ ہے, کرنٹ افیئرس ہے, نیوز ہے, کنٹس ہے, کوکنگ ہے, اسپورٹس ہے, واٹ ایور, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ایجوکیشن لائک واٹ, یہ کیا چیز ہے؟ اب اس کو جب آپ انٹرٹینمنٹ کے جانرا میں ڈالتے ہیں, اٹس ناٹ این انٹرٹینمنٹ چینل, کیونکہ اس میں ساز کو وہ چیزیں سارا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو وہ بزنس نہیں ملتا. آپ کو بزنس نہیں ملتا تو انفارچونیٹلی آپ کو جو ہے وہ آڈ راستوں سے ٹیمپرنگ کر کے, کیونکہ کلائنٹ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کیا چلا رہے, کلائنٹ نے دیکھنا کہ نمبرز کیا ہیں آپ کے پاس, آپ کے چیز کی ریٹنگز کیا ہے. تو ریٹنگز کو ٹاپل کرنا, چیزیں کرنا, تو وہ پہ جو میاں عزیز آتے ہیں انہوں نے سوچا کہ یار میں رشوت دے کے میں دسنا ہے کہ رشوت نہ دو تو پھر بندہ بڑا لگتا ہے, پھر کیا کرے. تو دیٹ واز دا مین تھنگ کہ وہ جو ہے وہ ہم بہت کوشش کے بعد پھر ہم ڈیجیٹل پہ آ گئے. ڈیجیٹل پہ پھر ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسکویز ڈاؤن کیا, کیونکہ وہ ایسی چیزیں جس سے ہم پروگرامس کر رہے تھے, مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرس کے ساتھ گپ لگا رہے تھے, ان کے ساتھ پروگرامس کر, ان کے ساتھ جا کے ان کے یونیورسٹیز پاکستان کی وہ ایکسپلور کر رہے تھے. اب ڈیجیٹل میڈیم کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی سبسٹینس نہیں. ڈیجیٹل میں آپ کو اس پہ کوئی نہ نمبرز آئیں گے نہ کچھ آئیں گے. آپ کو سیٹلائٹ پہ آپ چلا کے اپنا ایک وہ ایفرٹ اپنا دل پشوری کر سکتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ابھی تک ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس پہ اتنا, یا پاکستان کے جو سی ای اوز ہیں بڑے, ان کے ساتھ جو ہے گپ شپ ہے, ان کی فیکٹریز کی وزٹس ہیں, ان کے ورکنگ ایریاز کے وزٹس ہیں, وہ اتنا انسپائر نہیں کرے گا عام بندے کو جس طرح سے ہو سکتا ہے. تو جب آپ اپنے چینل پہ وہ ڈرامہ بھی چلائیں گے, اس قسم کی چیزوں کی زیادہ بھرمار کریں گے, جو فلاسفی ہے کہ یار ریگز ٹو ریچرز کون لوگ تھے یار, کس نے کہاں سے شروع کیا, کہاں تک پہنچا, میں اس کی کہانی سنانا چاہتا ہوں, آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں. تو وہ اس میں پھر ایسا کوئی بیلنس نہیں ہو پایا اس چیز کا کہ ہم ڈراماز اور چیزیں اور انٹرٹینمنٹ وہ سارا کچھ بھی دکھایا جو ہماری فلاسفی سے دور نکل رہا تھا. تو ہم نے کوشش کی پھر اس کو ریسٹرکٹ کر لیا جائے جب تک مائنڈ سیٹ لوگوں کا نہیں بنتا, ویئرس کا نہیں بنتا اس طرف. تو وہ ہم اس میں ہم بڑے افسوس میں تھے. اس میں یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اگر یہ ایک چینل بند ہو جاتا ہے تو پھر کوئی ایجوکیشن پہ کوئی اور چینل جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے جو مارکیٹنگ کے لیے کچھ اچھے لوگوں کو, پاکستانی پرومنٹ لوگوں کو, ان کو ایڈ کیا. اب ان لوگوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ان کا پھر یہ ہے کہ جب وہ کلائنٹ کو لے کے آئیں گے تو کلائنٹ میری یا میاں ادریس صاحب کی فلاسفی پہ نہیں چلے گا. کلائنٹ تو وہ چیز چلائے گا جس پہ دھندا آ رہا ہے, جس پہ بزنس آ رہا ہے, سارا کچھ آ رہا ہے.
تو دیٹ واز دا ریزن کہ اتنا عرصہ 2-2.5 سال محنت کر کے چیزیں کر کے جہاں تک بھی جیسے جہاں تک بھی پہنچایا تھا. اب اگر آپ نے تھیم اورینٹیڈ یا آئیڈیالوجی اورینٹیڈ چیز سے ہٹنا ہے اور آپ نے بزنس اورینٹیڈ وینچر ہی بنانا ہے تو بزنس اورینٹیڈ وینچرس تو اور بھی بہت ہے, پھر مجھے میری ضرورت نہیں ہے اس میں. سو دیٹ واز دا مین ریزن کہ میں نے درخواست کی میں عزیز صاحب کے ساتھ کہ صاحب پہ مجھے پھر اس پہ اجازت دیں. اور وہ بھی بیچارے بہت ہی بے آدمی ہیں. مطلب میں نے ابراہیم صاحب کے ساتھ, مشکل صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, میں نے میاں عامر صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, سلمان تصویر صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, میں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, میں نے یہ بحریہ میڈیا گروپ میں ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا. لیکن جتنے بیبے, جتنے کیوٹ, جتنے ڈیسنٹ آدمی یہ مجھے لگے میاں ادریس صاحب, وہ اور ایک مزاق کیا. اچھا میں تو بندہ تھک جاتا ہے, میں اسپیشلی وہ بھی تھک گئے بیچارے. دیکھیے ایک ہیرو ہے نا, ہیرو یہ ہیرو کہیں تھک بھی سکتا ہے, شاید تھک کے آرام کر کے سستا کے دوبارہ سے اپنی گیم شروع کرے. لیکن جو کمال کی چیز جو مجھے لگی نا وہ یہ لگی ہے کہ پاکستان میں کسی ایسے بڑے سیٹ جس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس یہ ویژن بھی ہے کہ ہماری قوم کو تربیت کی ضرورت ہے, اور وہ تربیت کے لیے اپنے پیسہ خرچ کر رہے تھے چینلز پہ. ہاں لیکن کچھ نہ کھلوئے نہیں. سیڈ پارٹ آف دا اسٹوری واز کہ کوئی ساتھ اب ایک حد ہے نا ایک بندے. اچھا مسئلہ بتا کیا لوگ ایسے بندے کو پسند میں نہیں کرتے. اصل میں نا اسے جزا ملنی ہے اللہ کی طرف سے, لوگ پسند نہیں کرتے. ہاں جی, لوگ پسند کرتے ہیں تھوڑا سی بدماش, تھوڑا سا پروٹوکول والا, جو جلدی کسی سے ملے نا, سیٹ ہو تو سیٹ بن کے دکھائے. وہ بیچارہ ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور, ایک جو ہے ان کا ایک ہیلپر ہے, ان کے ساتھ پورے پاکستان میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو بھائی جو ڈالے نہ ہو نا پیچھے تو کوئی لفٹ نہیں کراتا اس میں. وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو پیر بننا پڑتا ہے پھر اس میں, کہ وہ پھر آپ کے مرید ہوں, پہلے پروٹوکول لگے, پھر ایک گاڑی پہلے پہنچے, وہ آ کے وہاں پہ جگہ کا جائزہ لے کے سامنے بیٹھنا کہاں ہے, کرنا کیا ہے, پیچھے سے صاحب کی گاڑی آئے تو وہ والی چیزیں. یہ بیچارے درویش آدمی, سائی آدمی, تو بہت مزہ آیا. لیکن اب جو نیا وینچر بن رہا ہے, اللہ کرے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, اللہ کرے کہ وہ ویژن جس طرح کا تھا وہ ویسا ہی ہو. اس میں پھر میں نے میاں صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر میں نہیں, مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں میرے ساتھ ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کیونکہ 30 سے 1 سال ہو گئے, تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ چیز کہاں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. تو وہ اگلے کہتے ہیں کہ تیری نیت نہیں سی, اس واسطے نہیں ہویا کہاں. لیکن وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ فارمیٹ جو ہے یہ ورک نہیں کرے گا. ہاں یہ بہترین تو ہو جائے گا, لیکن جو فلاسفی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. چل تو جائے گا چینل, کیسے کا بزنس آئے گا تو چل جائے گا اس میں, لیکن کیا وہ ہماری فلاسفی لے کے چل رہا ہوگا؟ نہیں, وہ ہماری فلاسفی نہیں لے کے چل رہا ہوگا. وہ دیٹ واز اے سیڈ پارٹ اس میں, جس میں مجھے کو ریکویسٹ کی کر واز سو کائنڈ کہ انہوں نے پہلے تو کافی کہا کہ یار دفعہ ٹوک جا کر لے. لیکن وہ یہ ایک میموریبل ایک چیز میرا اور باقیوں کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن ابھی تک ہے, لیکن میرا جو میاں عزیز صاحب کے ساتھ ریلیشن ہوگا یہ میرا بہت اس بزنس کے اس کام کے علاوہ بہتر جائے کہ بہت بھلے مانس آ. اچھا عرفان بھائی, اپنا کچھ شارٹ سے کویشچنز ہیں سر تاکہ اختتام کی طرف جائیں ہم, اور یہاں پہ آپ کا رائٹ ایکسپیرینس درکار ہے. جتنا شارٹ کویشچن شارٹ آنسر ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ انسان کو پھر وہ یعنی جو پینٹیڈ کیا ہوگا نا ذہن میں وہی آتا ہے نا, ریپڈ فائر ٹائپ. اگر آپ کی لائف کو 30 سال پیچھے جایا جائے یہی ایکسپیرینس کے ساتھ, تو آپ یہ کیریئر چنتے؟ جی یہی کیریئر چنتا. تبلیغ کا کیریئر ہے سر, تبلیغ کا کیریئر. اگر یہ کیریئر چنتے تو آپ کیا نہیں کرتے؟ کیا نہیں کرتا, ایک ہی صرف میں وہ جو بیچ کا ایکسپیرینس ہے میریا والا وہ نہ کرتا. باقی واہ آئی ہیو انجوائڈ مائی لائف. کیا ایک کمال چیز ہے کہ آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن سیم ہو, اس سے زیادہ اللہ کی عطا کوئی ہو سکتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ نام تھا. بندے کو شادیاں 1 کرنی چاہیے, 2 کرنی چاہیے, کتنی کرنی چاہیے؟ امپورٹنٹ چیز ہے سر یہ, اس پہ ایک پہ نہیں اکتفا ہو سکتا. شادی کا انسٹیٹیوٹ ہم نے بگاڑ دیا سر. ورنہ اگر ایک شادی آپ نے اس طرح سے کی ہو نا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ نازوں میں پل رہی ہو, تو لوگ آ کے کہیں کہ میری بیٹی سے بھی شادی کر لو. کیا بات ہے, کیا بات. ہم لوگوں نے نہیں کیا, وہ بڑے گر کر دیا اس چیز کا, کیونکہ پہلے لوگ ڈرتے ہیں شادی سے, کانپ جاتے ہیں کہ یار ضروری تو ہے لیکن اس پہ سے گزرنا ہے. تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو زیادہ شادیاں. اچھا میرا نا اگلا سوال اس سے جڑا ہوا تھا کہ اگر انسان ملٹیپل شادیاں کرتے ہیں, جیسے فرض کی آپ جواب دیتے ہیں کہ یس کرے, میں کہہ رہا ہوں کہ کریں. کریں اگر اس لیول کے ہیں آپ, اور
फाइनेंशियली नहीं, अगर आप इस वजह के हैं कि लोग आके कहें कि यार इतना खूबसूरत आदमी है, इतना खूबसूरत मुराद इखलाक का और मिजाज का खूबसूरत आदमी है उसमें, और इस तरह से अपने बेगम को क्वीन बना के रखा हुआ है, और लोग अपने बच्चों को कहेंगे यार हमारी बच्ची के साथ भी ये कल्चर क्रिएट हो सकता है और नहीं कर सकते हम। ये तो मैं कहूँगा कि ये तो हिंदुआना रस्म है एक शादी वैसे ही। क्या मल्टीपल शादियां करने के बाद इंसान अपना जो पैशन है इसको फॉलो कर सकता है? अब पैशन अगर मल्टीपल शादियां हैं तो फिर तो फैशन फॉलो हो रहा है। यानी जो मुफ्ती तारक मसूद साहब तो वो फिर उनके साथ होती भी तो अच्छी नहीं है ना फिर सोशल मीडिया के ऊपर उसमें। तो फ्यू एग्जांपल्स यस वी कैन हैव, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ये हमारे पास पहले कल्चर चेंज करना है। रिलीजन में कोई बहुत ज़्यादा आमेजिश होती है हर जगह पे इस इलाके के कल्चर की। पाकिस्तान का इस्लाम डिफरेंट है, हिंदुस्तान का इस्लाम, सऊदी का इस्लाम, बाकी इस्लाम डिफरेंट है थोड़े से, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट है। कल्चर की आमेजिश होती है, यहाँ का कल्चर ही नहीं है क्योंकि हिंदू के साथ है, जैसे मैंने पहले कहा, तो वो एक प्रॉब्लम आ रही है कि मिक्स हो गया है। एक शादी जो है वो उसमें जीना मरना जो है साथ है, वरना क्रिएटिव होने के लिए लाजमी है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए लाजमी है कि आपको वक्त मिले वो जिसमें आप फोकस कर सकें। ये वक्त अगर आप टीम मैनेज करते हैं, घर में आते हैं तो घर में फैमिली है उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बाहर जाएंगे कुछ और दोस्त होंगे, ये वक्त कब कैसे कितना निकालते हैं? क्योंकि हो ही नहीं सकता कोई वो आर्टिस्ट हो ब्रेनस्टॉर्म ना करता हो, क्रिएटिव ना हो। बिल्कुल सही है। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साधु ने जो है वो कहा उसमें, यस फैमिली टाइम हैज़ टू बी देयर, दफ्तर का जो टाइम है हैज़ टू बी देयर, बट एन आवर और सो इट हैज़ टू बी इन 24 आवर्स देयर इज़ अ मी टाइम इज अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग। वो जो है एक मी टाइम 1 घंटे का जो है, जो आपने अपने आप को ट्रीट देनी है, अपने आप को प्लीज़ करना है, अपने साथ गुजारना है। दैट कैन बी स्विमिंग, दैट कैन बी जिम, दैट कैन बी रीडिंग अ बुक isolatedly or whatever. When you are reading a book, actually you are not reading a book actually, आपका दिमाग जो है वो चल रहा होता है उसमें, या आप कोई गेम खेल रहे हैं। मैं घर में बहुत ज़्यादा मैं ये इसमें जो वीडियो गेम्स वगैरह होती हैं जो मैं इसमें ऑनलाइन वो भी मैं काफ़ी ज़्यादा मैं खेलता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता मैं गेम खेल रहा होता हूँ। दैट्स माई मी टाइम, मैं उसमें जो कर रहा होता हूँ, या मैं जिम करता हूँ, जब मैं अपने घर पे एक्सरसाइज करता, तो वो यस वो बदन तो रिफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन वो आपके वो आइडिया जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। 1 घंटा दिन का मी टाइम सबसे दरख्वास्त है, जितना भी है वो आपका खाने का नहीं होना चाहिए, वो आपका जिम का नहीं होना, वो आपका इसका सोने का नहीं होना चाहिए, वो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए, दफ्तर के साथ नहीं होना चाहिए। वो बेशक आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, जैसे भी घंटे की लॉन्ग ड्राइव आजकल ना करना बहुत महंगा हुए लेकिन वो एक मी टाइम जो है वो आपको जिंदा रखता है, वो आपको रिफाइंड है। अपने आप को गिफ्ट्स दें सर, अपने आप को तोहफे दें। कभी कोई चीज़ अपने नहीं खरीदें यार, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। अपने आप को प्लीज़ करें, अपने आप को ट्रीट दें कभी। यस, वो बड़ा ज़रूरी है, वो हम मिस करते हैं। तो आपकी वसातत से मैं व्यूअर्स के लिए भी और हम जैसे जो बूढ़े हो गए लोग उनके लिए भी कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। अपने आप को कभी रेस्टोरेंट में आप सोचें कि किसी लोग जाके आप अकेले बैठ के खाना खाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको अपनी मर्ज़ी की डिश मुँह जाके करें, अपने आप को प्लीज़ करें। वो जो आपका एक एनर्जी भर रही है ना, वो मी टाइम है, वो चीज़ जो है वो आपको क्रिएटिव रखती है। अपने आपके बेटे बेटी हैं? हाँ माशाल्लाह, 2 बेटे हैं। 2 बेटे 1 बेटी। अपने बेटों में कौन सी एक क्वालिटी चाहते हैं कि लाजमी होनी चाहिए, और बेटे में कौन सी एक क्वालिटी जो लाजमी होनी चाहिए? बाकी जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं माशाल्लाह ठीक होंगी, ये कौन सी एक क्वालिटी है? पेरेंट्स का एहतराम सर, मैंने अपने अब्बा का भी देखा है, मैंने भी किसी हद तक कोशिश की है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो भी बड़ों का एहतराम, पेरेंट्स के मुराद के बड़े, उनका एहतराम जो है, बाकी सारी चीज़ें सारा कुछ हो जाता है। उनका एहतराम जो है वो उनकी एक आवाज़ पे बैक कहना जो है ना, वो बाकी 100 खून माफ़ है। इरफान भाई बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे वैसे इतना मज़ा आ रहा था, अगर ये आपके पास वक्त कम ना हो मैं कई मीटिंग्स करूँ, कई बार बैठूँ, कई बार आपकी बातें सुनूँ। और आपकी मोहब्बत है साहब भी, आपने बुलाया तो मैं जब उन्होंने बताया कि साहब भी बुला रहे हैं तो मैंने भी मुड़ के नहीं देखा, जो टाइम दिया मैं इनका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल, मैं अर्जी मॉर्निंग काम करते हैं, मैं तो वो आफ्टरनून था ये सही। चलो बहुत शुक्रिया दोस्तों। एहतराम की बात सुनने वाली है। एहतराम की बात इरफान भाई ने भी की थी, अपने बच्चों में एहतराम चाहता हूँ। उन्होंने पैसे की बात नहीं की, कोई और बात नहीं की। सच बताऊँ तो आज के दौर में हमारे बच्चों ने एक चीज़ लाजमी खोई है,
احترام. جب لاہور میں آئے تھے ہم لوگ 97 میں, تو جو پچھلا آبائی علاقہ تھا گجرالہ, یہاں پہ آ کے اس کا کنٹراسٹ بڑا محسوس ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی محلے کا بندہ بھی جو بڑا تھا نا, تو ہم اس کے آگے بات نہیں کرتے تھے, اور یہاں پہ سب بات کرتے تھے, لڑائی بھی کر لیتے تھے. میں نے پہلی بار یہاں پہ دیکھا تھا داڑھی سے پکڑتے ہوئے ایک بندے کو اسٹوڈنٹس نے پکڑا تھا اور پٹائی کرنے لگے تھے. میں ان سے جھگڑا کیا کہ مت کیجیے, یہ آپ کے بزرگ ہیں. تو وہ کہتے میرے ساتھ ہو کہ ان کے ساتھ ہو. اینی ویز, بہت شکریہ آپ کا, دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. دوستو, آج سے کوشش کیجیے ہم بھی اپنے بڑوں کا احترام کریں, اور وہ باتیں جن کی متعلقہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھیلائیں, ان میں سے چن لیجیے آپ کو کون سی باتیں سوٹ کرتی ہیں. کم از کم اس کو آئیڈیلائز کیجیے, فالو کیجیے اور کچھ کر لیجیے. ادروائز سارے لوگ باتیں پسند کرتے ہیں, انہی میں سے کوئی کام پسند نہیں کرتے. انشاءاللہ ہم ملیں گے بہت جلد نئے شو میں, نئے گیسٹ کے ساتھ, کچھ نیا ایکسپیرینس, نئی باتیں. اللہ حافظ.